السلام علیکم جانے جہاں میں خوش آمدید. ناول نمل بائی نمرہ احمد ایپیسوڈ 9. جی جناب، لائک کرنا آپ لوگ ویڈیوز پہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ بالکل فری ہے، آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک نئی کتاب شروع کی ہے، تو ابھی آڈینس ویوز اتنے زیادہ نہیں آ رہے، تو جتنا آپ لائک کریں گے، کامنٹ کریں گے، ہمیں بھی اتنی ہی زیادہ موٹیویشن ملے گی. اور اگر اس ویڈیو پہ 50 یا پھر ہر ویڈیو پہ 100 لائکس آئیں گے تو ہم ایک دن میں 2 ویڈیوز کو اپلوڈ کریں گے. تو فٹافٹ کر دیں لائک اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ ناول ختم کر دیا جائے. تو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زمر کس کا انتخاب کرنے والی ہے، فارس کا یا حماد کا. جو فرق صبح پر چمکے گا تارا ہم بھی دیکھیں گے. وہ شام بہت سہانی اتر رہی تھی. زمر نے وسط کالونی میں کار روکی اور گردن موڑ کر حنین کو دیکھا. تمہیں یقین ہے تم میرے ساتھ آنا چاہتی ہو؟ آج زمر کے 2 دن کا وقت تمام ہوا تھا اور وہ تیار تھی. پازیٹیو، وہ گردن اکڑ کر بولی. ماتھے پہ کٹے بال چھوڑ کر باقی فرنٹ چوٹی میں بندے تھے اور اینک کے پیچھے جھانکتی آنکھوں میں بلا کا اعتماد تھا اور مسکراہٹ بھی. یہ لانگ اچھی لگ رہی ہے آپ پہ. ساتھ ہی اس نے جلدی سے جبڑا سیدھا کر لیا. زمر نے تھینکس کہہ کر ڈیش بورڈ سے پھولا ہوا خاکی لفافہ اٹھایا، کار بند کی اور باہر نکل آئی. گھنٹی بجا کر دونوں ہی منتظر سی گیٹ پر کھڑی ہوئی تھیں. زمر حنین سے دراز قد تھی، گھنگریالے بال جوڑے میں بندھے اور سنجیدہ چہرے. وہ لانگ واقعی اس پہ اچھی لگ رہی تھی، پرسکون ٹھنڈے تاثرات. حنین البتہ پرجوش تھی. خرامہ چلتے وہ صاحب گیٹ تک آئے. جی، میں ڈسٹرکٹ کورٹ سے آئی ہوں، زمر یوسف مسز یاسمین سے ملنا ہے. انہوں نے باہر جھانکا. کس سلسلے میں؟ اگر آپ اگلے 30 سیکنڈ میں مجھے عزت سے اندر نہ لے کر گئے تو میں یہ کورٹ آرڈر، خاکی لفافہ لہرایا، واپس جج کے پاس جاؤں گی اور کہوں گی کہ آپ نے کورٹ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. کل آپ کو جسٹس صدیقی کے پاس حاضر ہونا پڑے گا توہین عدالت کے زمرے میں. اور آپ دروازہ کھول رہے ہیں یا میں جاؤں؟ ان صاحب کی آنکھیں تو پوری ہی کھل گئیں، البتہ دروازہ انہوں نے پھر بھی قدرے تذبذب سے کھولا. اندر بیٹھک نما ڈرائنگ روم، بیرونی دروازے سے وہ وہاں پہ لے آئے. انہوں نے پائیدان پہ جوتے اتارے تھے، اندر نرم قالین تھا. زمر نے پائیدان کو دیکھا اور پھر اپنے جوتوں سمیت ہی وہ چلتی اندر آ گئی. ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر سنگل صوفے پہ وہ بیٹھ گئی اور حنین بھی آنے لگی. پھر نگاہ ڈرائنگ روم کی دیوار پہ اعلیٰ ایکیڈیمک شیل پر پڑی. اس نے رک کر پائیدان پہ جوتے اتارے اور زمر کے قریب دوسرے صوفے پر آ ٹکی. میرے پاس صرف 15 منٹ ہے، مسز یاسمین کو بلوائیے. زمر نے گھڑی دیکھتے ہوئے اسپاٹ انداز میں صاحب کو مخاطب کیا اور وہ فوراً اندر چلے گئے. مسز یاسمین جلد ہی ان کے ہمراہ آ گئیں اور زمر کو دیکھ کر تو کچھ الجھی ہوئی استقبالیہ مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا اور بیٹھتے حنین پہ نظر پڑی جو ان کی آمد پہ کھڑی ہو گئی تھی تو چونکی. دوبارہ زمر کو دیکھا. یہ میری بھتیجی ہے، وہ سرد آنکھوں کے ساتھ ان کو دیکھتے ہوئے بولی. میڈم نے اب کے ذرا سنجیدگی سے حنین کو گھور کر دیکھا. اب گھٹنے ملا کر وہ بیٹھی تھی، البتہ گردن ویسی ہی تنی ہوئی تھی. آپ کے سلسلے میں؟ مگر زمر نے ان کو سوال پورا نہیں کرنے دیا. وہ صاحب واپس جا رہے تھے، اس نے ان کو پکارا. آپ کدھر جا رہے ہیں محمود الرحمان جاوید صاحب؟ ساری بات آپ کے سامنے ہی ہوگی. وہ متذبذب سے واپس آ بیٹھے اور بیوی کو دیکھا اور وہ مشتبہ نظروں سے زمر کو ہی دیکھ رہی تھی. پاکستان پینل کوڈ پڑھا ہے کبھی آپ نے؟ ایکسٹورشن ایک جرم ہے. آرٹیکل 384، 3 سالہ قید یا پھر جرمانہ یا دونوں. بلیک میل کرنا بھی جرم ہے. آرٹیکل 387، 7 سالہ قید یا جرمانہ یا دونوں. اس وقت آپ یہ دونوں ہی کر رہی ہیں اور بالکل بھی مجھے درمیان میں مت ٹوکیے گا، کیونکہ میری بھتیجی کے ساتھ یہ دونوں جرائم کرنے پہ آپ پہ سزا واجب ہوئی ہے. آپ اس کو فورس کر رہی ہیں کہ یہ آپ کی بیٹی کے لیے نوٹس بنائے، ورنہ آپ اسے اسکول سے نکال دیں گی. اور شاید آپ نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا. محمود الرحمان صاحب حیرت سے باری باری دونوں کو دیکھتے رہے. یہ سراسر جھوٹ ہے. آپ میرے ہی گھر میں آ کر مجھے پر الزام کیسے لگا سکتی ہیں؟ زمر نے خاکی لفافہ اٹھایا، کاغذات نکالے اور شرب سے سامنے رکھے. محمود صاحب، آپ نے G11 میں ایک پلاٹ پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے. مسز یاسمین جو ضبط تیش میں ابھی بہت کچھ بولنے کا ارادہ رکھتی تھی، ایک دم سناٹے میں رہ گئی اور محمود صاحب چونک کر اسے دیکھنے لگے. آپ کے خلاف فیصلہ آیا تھا اور آپ نے فیصلے پر سٹے آرڈر لے لیا تھا، اور یہ جو دوسرے کاغذات ہیں یہ میں کل عدالت میں جمع کرواؤں گی، جس کے بعد آپ کا سٹے آرڈر بھی کینسل ہو جائے گا. آگے جو ہوگا وہ آپ جانتے ہیں. یہ بچی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. وہ پھر سے عالم تیش میں آ کر بولنے لگی. محمود صاحب یکے بعد دیگرے کاغذات کو دیکھ رہے تھے اور رنگڑ اڑتی جا رہی تھی. کیا ثبوت ہے اس کے پاس کہ میں نے ایسا کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی حنین نے سر اٹھایا اور آئی فون کی سیاہ اسکرین ان کے سامنے کی.
میم اس دن کی ہماری اسٹاف روم کی گفتگو میں نے اس میں ریکارڈ کر لی تھی. بڑے ادب سے گزارش کی اور میم کو ایک دم سانپ سونپ گیا. بالکل چپی ہو گئی. آپ تو بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم یہ گفتگو پرنسپل صاحبہ کو سنوائیں، رائٹ؟ زمر نے سادگی سے سوال کیا اور وہ دونوں خاموش تھے. چائے تو نہیں پلوائیں گے آپ؟ اگلا سوال مزید سادگی سے پوچھا. دیکھیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ اگلے 5 منٹ وہ ان کو ہاتھ اٹھا کر سمجھاتے رہے اور معذرت اور یقین دہانی، اور مسز یاسمین تو بالکل خاموش بیٹھی رہیں. گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کر کے زمر نے سوچتی نظروں سے حنین کو دیکھا جو سیٹ بیلٹ باندھ رہی تھی. یہ فون تو تمہیں کاردار صاحب نے میم سے آخری گفتگو کے بعد نہیں دیا تھا؟ حنین نے شرارت سے لب دبائے نظریں اٹھائیں. پھپھو میری بھی ایک سائیڈ ایسی ہے جسے آپ نہیں جانتی، اور وہ ہنس کر کار سٹارٹ کرنے لگی. ویسے آپ میری پرنسپل سے بھی تو بات کر سکتی تھیں، ہے نا؟ اسے ابھی خیال آیا. میں نے مسئلہ حل کرنے کا وعدہ کیا تھا، مسز یاسمین کو تمہارا دشمن بنانے کا نہیں. حنین کے لب او میں گول ہوئے، پھر مسکرا دی. تھینکس. تمہارے فارس ماموں کا آج شام تمہاری طرف آنا ہوگا کیا؟ وہ عموماً ویکنڈز پہ آتے ہیں نا. مجھے ان سے کچھ بات کرنی تھی، اسی لیے سوچا ملاقات ہو جائے تو اچھا ہے. حنین نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا. وہ پرسکون سی ڈرائیو کر رہی تھی. وہ شام میں آئیں گے کہا تو تھا، اب تھوڑا سا گھر چل کر ویٹ کر لیں گی نا؟ ہاں شور. حنین سامنے ونڈ اسکرین کے پار دیکھنے لگی، انگلیاں بھی مروڑتی رہی اور پھر ذرا کی ذرا زمر کو دیکھا. یہاں روک دیں، پودینہ لے لوں میں؟ پودینہ کیوں؟ وہ مارکیٹ کے قریب کار لے گئی. جب چٹنی بناؤں گی تو امی کو لازمی پکوڑے تو بنانے پڑیں گے، سمجھا کرے نا. وہ سبزی کی دکان کی طرف آئی اور ذرا اوٹ میں کھڑی ہو کے دور پارکنگ میں موجود زمر اس کو نہ دیکھ پائے جلدی سے موبائل پہ جس میں امی کی سم تھی کال ملائی. ماموں آپ اسی وقت ہمارے گھر آ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ مصروف تھا. حنین نے فون کان سے ہٹا کر اسے گھورا. امی پکوڑے بنا رہی ہیں، میں ڈائٹنگ پہ ہوں. اوفو پھپھو آئی ہیں، ان کو کوئی ضروری بات کرنی ہے. آپ نے نہیں آنا تو نہ آئے، میں کہہ دیتی ہوں کہ وہ آپ سے فون پہ پھر بات کر لیں گی. وہ جل کر بولی. امید تھی کہ اب وہ فوراً حامی بھر لے گا، مگر شور ان کے پاس میرا نمبر ہے، ہم میں کام کر لوں. نہیں 1 منٹ رکیں. وہ گھبرا کر بولی. میں نے پھپھو سے کہا ہے کہ ان کا پیغام دے چکی ہوں اور آپ نے حامی بھر لی ہے. اب مجھے جھوٹا ثابت کرنا ہے تو مرضی ہے، بائے. جلدی سے فون بند کر دیا اور سبزی والے کو پیسے دینے لگی اور سین ہوا یہاں پہ ختم. شہری نے دروازہ کھٹکھٹایا یا پھر دھکیل دیا. شیرو کاؤچ پہ آڑا ترچھا لیٹا تھا، نگاہیں پھیر کر بگڑے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا جو چوکھٹ میں کھڑی تھی. باب کٹ سنہرے بال چونچ کی طرح دونوں اطراف میں آگے کو آتے، آنکھوں میں ہمدردی تھی. مجھے افسوس ہے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا. بہت شکریہ، اس نے تلخی سے کہہ کر چہرہ چھپا لیا، پھر چونک کر واپس دیکھا. بھائی کو تو نہیں پتا نا؟ میں بالکل بھی ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی کی پشت پہ اس کی شکایت لگاتے ہیں. مسز کاردار نے بتا دیا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. ویسے وہ انگلیاں بالوں میں اوپر سے نیچے لاتے ہوئے سوچ کر کہنے لگی. ان کو ایک دم کیسے پتہ چل گیا کہ ڈرگس تمہارے کمرے میں ہی ہوں گی؟ لو، ممی کے لیے چہرہ پڑھنا کیا مشکل ہے؟ تمہارا چہرہ تو آتے ساتھ ہی پڑ چکی تھی کئی دفعہ. میں تو یہ سوچ کر حیران ہوں کہ وہ ٹھیک بیٹھی تھی اسٹڈی میں، پھر اچانک تمہارے دوست کے جاتے ان کو کیا ہوا؟ اور نوشروان نے چونک کر اسے دیکھا. سادی کے جاتے ہی؟ ہاں وہی تمہارا پرانا دوست، کافی دیر بیٹھا رہا ممی کے ساتھ. اچھی گپ شپ ہے اس کی تمہاری امی سے، وہاں بھی اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے. ممی کا تو آنے کا پروگرام بھی نہیں تھا، یہ تو ہم شام کی چائے پی رہے تھے جب ممی کو کوئی میسج آیا، شاید اسی کا تھا، تو انہوں نے تو فوراً آنے کا پلان بنا لیا. شاید کوئی ضروری بات ہوگی جس سے ممی کو مطلع کرنا ضروری ہوگا. بہت سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتی وہ واپس پلٹی اور پھر ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا، آنکھیں سکیڑ کر کافی ہمدردی سے. شیرو تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اپنے جیسوں سے دوستی کرنی چاہیے؟ کہاں تم کہاں وہ. اور وہ باہر چلی گئی اور نوشرواں الجھا سا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر ایک دم اٹھا. شہری نے کچن سے جھانک کر دیکھا، وہ ممی کے کمرے کی طرف جا رہا تھا اور وہ پرسکون سا مسکرا دی. شیرو کے دوست کا داخلہ تو اس کے گھر میں بند ہوا. یس. نوشرواں اندر آیا. جواہرات باتھ روم میں تھی، موبائل بیڈ سائڈ ٹیبل پہ تھا. اس نے احتیاط سے باتھ روم کے دروازے کو دیکھتے ہوئے موبائل اٹھایا اور پیغامات کھولے. سادی کے نام سے ایک آدھ پیغام تھا. وہ سر جھٹکتا فون رکھنے لگا، پھر کسی خیال کے تحت رکا. باتھ روم کا دروازہ اب بھی بند تھا. وہ فون ہاتھ میں لیے چمکتی اسکرین پہ چند بٹن اور دبانے لگا. جی میل کھولی. جواہرات کی میل سامنے تھی. ذرا سا صفحہ اوپر کیا اور یہ رہا سادی کی میلز کا تھریڈ. اوپر نیچے تمام گفتگو گویا مکالمہ تھا. شیرو کیا کر رہا ہے آج کل؟ ڈرگس تو نہیں لے رہا. کسی سے دوستی ہے؟ ڈرگس تو نہیں لے رہا. پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ڈرگس تو نہیں لے رہا.
جواہرات کے طویل سوال اور سعدی کے مختصر جواب، مگر جواب بہرحال جواب ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے پرانے پیغام کھلتے گئے اس کا سارا خون سمٹ کر چہرے پہ آتا گیا اور لب بھنچ گئے۔ وہ تولیے سے بال تھپ تھپاتی باہر نکلی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ شیرو کا لال چہرہ موبائل کی لائٹ میں دہک رہا تھا اور وہ تولیہ پھینک کر قریب آئی اور نرمی سے اسے پکارا، کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے شعلہ بار نگاہیں اٹھائیں، اسکرین سامنے لہرائی۔ جواہرات نے اسکرین کو نہیں دیکھا، وہ بے چینی سے اس کا ہی چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ میری جاسوسی کرتا تھا آپ کے لیے؟ شیرو تم دوبارہ ڈرگز نہیں لوگے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اس نے شیرو کا بازو تھاما۔ نہیں لوں گا، نہیں لوں گا، کتنی دفعہ بتاؤں، مگر اس سے تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ موبائل بیڈ پہ پھینکا اور بازو غصے سے چھڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ جواہرات نے فوراً فون اٹھایا اور سعدی کا نمبر نکالا، کال بٹن پہ ہاتھ رکھا، پھر رک گئی۔ وہ ڈرگز نہیں لے گا یہ تسلی تھی تو دوستوں کے آپس کے معاملے میں اسے بھلا پڑنے کی کیا ضرورت؟ شاہ نے ذرا سے اچکا کر اس نے فون پرے ڈال دیا اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اب نہ وہ میں ہوں نہ تو ہے، نہ وہ ماضی ہے فراز، جیسے دو سائے تمنا کے سرابوں میں ملیں۔ گرما گرم پکوڑوں کی مہک سارے گھر میں پھیلی تھی۔ زمر اپنے مخصوص صوفے پہ بیٹھی تھی، سیم اس کے پیروں کے قریب کارپیٹ پہ بلاکس جوڑ توڑ رہا تھا۔ حنین کافی پرجوش سے برتن لگا رہی تھی۔ زمر کو دیکھتی تو شرما کر مسکراتی اور وہ بھی مسکرا دیتی۔ فارس ابھی ابھی آیا تھا اور سوائے سلام کے کچھ نہیں بولا تھا، اور سلام میں بھی وقفہ دیا کہ زمر کی لونگ دیکھ کر وہ ذرا سا رکا تھا، پھر ریموٹ اٹھا کر چینل بدلنے لگا۔ آفس سے آیا تھا، کوٹ ٹائی سب ہٹ تھا۔ یہ اچھی لگ رہی ہے۔ ندرت کچن سے ادھر آئی تو صوفے سے کچھ اٹھاتے ہوئے زمر کی بدلی ہوئی لونگ دیکھی۔ حنین نے ذرا بلند آواز میں تبصرہ کرتے پلیٹیں لگائیں۔ یہ پھپھو کو ان کی کسی پرانی اسٹوڈنٹ نے گفٹ کی ہے، ساتھ میں ایک نوٹ بھی تھا، میں نے بھی وہ پڑھا ہے نوٹ۔ ویسے پھپھو آپ نے اس کی لکھائی نہیں پہچانی؟ ماموں لینا۔ ساتھ ہی ماموں کو پلیٹ پکڑائی۔ اس نے بنا کسی تاثر کے سنجیدگی سے پلیٹ لے کر سائڈ پہ رکھ دی اور پکوڑے ابھی کڑاہی میں ہی تھے۔ نہیں، اتنا پیپر ورک ہوتا ہے، پہچاننا مشکل ہوتا ہے، زمر سادگی سے ندرت کو قدرے آہستہ آواز میں بتا رہی تھی، اور ندرت دوبارہ کچن میں آئی تو حنین ساتھ چلی آئی اور کچن کا لاؤنج میں کھلتا دروازہ بند کر دیا۔ کڑاہی میں پکوڑا ڈالتی ندرت نے مڑ کر اسے دیکھا۔ دروازہ کیوں بند کیا؟ تاکہ ہیرو ہیروئن سے اپنے پروپوزل پہ تبادلہ خیال کر لے اور آپ درمیان میں انٹری نہ دیں۔ دھواں لاؤنج میں جا رہا تھا، ایگزاسٹ چلا کر آستین موڑتی وہ چٹنی بنانے کھڑی ہو گئی۔ آج تم اس موئے کمپیوٹر اور علیشا کو چھوڑ کر کچن میں گھسی ہو، حیرت ہے۔ امی کی شکایت نظر انداز کر کے وہ سر جھکائے مسکراتے ہوئے چٹنی کوٹنے لگی۔ لاؤنج میں ٹی وی کا شور تھا، یہ سیم کی خود سے کی جانے والی باتیں۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی فارس، قدرے تذبذب سے اس نے آغاز کیا۔ ریموٹ رکھ کر رخ اس کی طرف کیا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کس سلسلے میں؟ ایک کیس کے سلسلے میں۔ اور ذرا چونکا، اس نے سمجھا تھا کہ شاید یہ تو کوئی اور ہی معاملہ تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے بعض دفعہ ایک وکیل استغاثہ میں ہوتا ہے اور جج ایسا فیصلہ سنا دیتا ہے جو دوسرے فریق کے لیے خوشگوار نہیں ہوتا۔ رک رک کر الفاظ ادا کیے اور فارس نے سر ہلا کر ساری بات ڈی کوڈ کی۔ یعنی آپ کی وجہ سے کسی کو سزا ہو جاتی ہے؟ پھر؟ وہ ذرا دیر کو چپ ہوئی۔ میرے کیس کا فیصلہ اسی طرح ہوا تھا۔ مجرم کا بھائی اس سے خوش نہیں تھا اور وہ اس کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ یعنی اس نے آپ کو دھمکیاں وغیرہ دی ہوں؟ آگے؟ جی، آپ جانتے ہیں ہمارے خاندان میں آپ معاملہ گھر تک نہیں لے جانا چاہتی ہیں اور باہر ہی باہر حل کرنا چاہتی ہیں، رائٹ؟ اس دفعہ فکرہ ہی نہیں پورا ہونے دیا اس نے اور وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ معاملہ میں، اور پھر وہ رک گئی۔ بات لپیٹ کر کرنے کا فائدہ نہ تھا۔ وہ شخص اسکول کی ٹیچر نہیں تھا جس سے وہ پیچھا چھڑا سکتی تھی۔ دیکھیں، اگر میں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں اس کی شکایت درج کرواؤں تو اس شخص کی ہراسمنٹ روکنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں، وہ پیچھے ہو کر بیٹھا، کان کی لو رگڑتے ہوئے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ میں ڈائریکٹر سے بات کر لوں گا، وین اسے پک کر لے کہ 2-4 ہاتھ لگیں گے تو دماغ درست ہو جائے گا اس کا۔ زمر کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں، فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں پلیز، میں تشدد پہ یقین نہیں رکھتی، یہ مسئلہ بات چیت سے حل ہو سکتا ہے، سب کے اندر اچھائی کا عنصر ہوتا ہے، ہمیں صرف اسے باہر لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ 2 گھنٹے کے لیے اسے میرے لڑکوں کے حوالے کر دیں، ساری اندر کی اچھائی باہر آ جائے گی۔ پھر اس کے تاثرات دیکھ کر ٹھہر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے یہ ذکر ہی بھول جانے کا کہہ دیتی، وہ قدرے نرمی سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، بات کر لیتے ہیں پھر۔ میں مل لوں گا اس سے،
مرد کا بات کرنا اور ہوتا ہے. اوکے, اس نے سر ہلایا, ذرا تسلی ہوئی. وہ آدمی آج کل کورٹ آتا ہے روز اپیل کے چکر میں. اگر آپ صبح آ جائیں نا تو میں آپ کو دکھا دوں گی. ہاں شور. قدرے ٹھہر کر غور سے اس کا چہرہ دیکھا. کوئی اور مسئلہ؟ نہیں, بس یہی تھا, تھینکس. وہ ہلکا سا مسکرائی اور فارس نے گھڑی دیکھی اور آواز دی, حنین لا رہی ہو یا پھر میں جاؤں؟ نہیں لا رہی, آپ جائیں. وہ ڈش اٹھا کر آتی ہوئی بڑے موڈ میں بولی. آج وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی اور سین ہوا یہاں پہ ختم. خالی ہاتھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز, کس طرح لوگ لکیروں سے نکل جاتے ہیں؟ پکوڑے ختم ہو گئے, زمر چلی گئی, امی نماز پڑھنے کمرے میں گئیں تو فارس ان کے پاس چلا گیا. اب حنین تھی اور آن لائن ہوئی علیشا. میرا مسئلہ حل ہو گیا, اس نے چہکتے ہوئے اطلاع دی اور علیشا عادتاً ہنسی. ہمت کی یا زیادہ ہمت والا ڈھونڈا؟ زیادہ ہمت والی کو ڈھونڈ کر کچھ ہمت کر لی. پھر خیال آنے پہ سیل فون اٹھا کر دیکھا. یہ دیکھو مجھے گفٹ ملا ہے. واو, برانڈ نیو. وہ بھی پرجوش سی آگے ہو کر دیکھنے لگی. ہاں اور بھی بہت کچھ ہے. ایک امیر سے انکل ہیں ہمارے احباب میں. وہ کالر جھاڑ کر بولی. واقعی؟ اور وہ کون ہے؟ میرے انکل کے انکل. یہ پیچیدہ رشتہ داریاں تم نہیں سمجھو گی. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, تم نے اس جیلز والی گیم میں لینڈ لائن فون کی گھنٹی پہ وہ بدمزہ ہوئی, آگے بڑھ کر نمبر دیکھا, بڑے ابا کے گھر سے تھا. دوسری گھنٹی پہ فون خاموش ہو گیا اور امی نے اندر سے اٹھا لیا ہوگا. وہ مطمئن سی ہو کر بات کرنے لگی اور پھر ایک دم رکی. جلدی سے علیشا کو بائے کہا اور آہستہ سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا. حسب توقع بڑی امی ہی تھیں. وہ چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سننے لگی. میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ زمر نہیں مانے گی. اس نے تو صاف انکار کر دیا ہے. مگر میں خود بات کر کے دیکھوں, شاید. ندرت کو اب بھی آس تھی. بھائی جب اس نے انکار کر دیا تو کیا ہی گنجائش رہے گی. دیکھو برا نہ منانا, مگر وہ اسے جانتی ہے. اس کا کہنا ہے کہ وہ مزاج کا بہت ہی سخت اور غصے والا ہے, وائلڈ سا. اس کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی بھلا وہ؟ حنین نے ریسیور رکھ دیا. اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ گیا تھا. 12 بج گئے تھے اور سنڈریلا کی سواری جس پہ وہ اڑتی جا رہی تھی بدصورت کدو میں بدل کر زمین بوس ہوئی تھی. وہ بے دم سی ہو کر وہیں بیٹھی رہی. ندرت کو عموماً ایکسٹینشن سے دوسرا فون اٹھائے جانے کا پتہ چل جاتا تھا کہ آواز ہلکی ہو جاتی, مگر آج اسے پتہ نہیں چل سکا تھا. انہوں نے بے بسی سے سامنے بیٹھے فارس کو دیکھا جو بغور ان کے تاثرات پڑھ رہا تھا اور ریسیور کریڈل پہ ڈال دیا. انکار کر دیا؟ میں زمر سے خود بات کروں گی. وہ اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتی. وہ کس طرح کی بات کہہ دے, میں برا نہیں مانوں گا. یہی غصہ اور مزاج کی سختی. مگر تم اس بات کو انا کا مسئلہ نہ بنانا. مجھے ایک دفعہ مزید. نہیں, کوئی ضرورت نہیں. انکار ہو گیا نا تو بات ختم. فارس صرف ایک دفعہ مجھے. وہ نفی میں سر ہلاتا اٹھ کر کھڑا ہو گیا. آپا بندہ عزت سے رشتہ مانگتا ہے اور عزت سے نہ ملے تو قصہ تمام. میں 10 سال کا تھا جب میرا باپ فوت ہوا تھا. عمر گزر چکی ہے رشتہ داروں کی سیاستیں دیکھتے دیکھتے. یہ سوتیلے کا لفظ تو تب آ کر ختم ہوا جب ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کیا, شاید 10-12 سال پہلے. ورنہ اس سے قبل وارث ہو, آپ ہوں یا آپ لوگوں کے رشتہ دار, میں سب کے لیے دوسری بیوی سے ہونے والا سوتیلا بیٹا ہی تھا. اور آپ میں سے کوئی بھی مجھے پسند تو نہیں کرتا تھا. میں یہ سب آپ کا دل دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہا. ان باتوں کی اب کوئی اہمیت بھی نہیں ہے. بس اتنا بتانا ہے کہ میں آپ کے رشتہ داروں میں اگر شادی کرتا تو عزت سے کرتا, ورنہ نہیں. اس لیے اب دوبارہ ان سے بات مت کیجیے گا. اور ندرت نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلا دیا. وہ اس کو سمجھ سکتی تھی اور سین ہوا ختم. ستمگر تم سے امید کرم ہوگی جنہیں ہوگی. ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے. اے سی کی ہوا نے آفس میں خنک سا ماحول پیدا کر دیا تھا. زمر نے بات کا آغاز کرنے سے پہلے تمام فائلز اوپر تلے کر کے ایک طرف رکھ دی تھی. وہ کرسی پہ بیٹھی اور گہری سانس لے کر میز کی دوسری جانب موجود اس ہینڈسم آدمی کو دیکھا جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا. گردن ذرا جھکائے ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتا. جل لگے بالوں کو پیچھے کو سیٹ کیا اور تنے آئی برو. سعدی نے جو اس کا ذکر کر کے تاثر قائم کیا تھا وہ کسی بہت ہی خوش اخلاق اور عاجز آدمی کا تھا, لیکن یہ آدمی تو اس سے بہت ہی مختلف لگا تھا زمر کو. تو آپ سعدی کی پھپھو ہیں؟ بنا جذبات سرد سپاٹ سا پوچھا. ابھی تک ٹائپ کر رہا تھا. جی کاردار صاحب. اس نے سر کو ہلکا سا خم دیا. اسی لحاظ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کچھ پروفیشنل کرٹسی کا مظاہرہ کریں گے. آپ کے کلائنٹ نے میرے ڈرائیور کو لوٹنے کی کوشش کی اور پھر اسے گولی مار دی. گولی چل گئی. اس نے ضبط سے تصحیح کی اور پھر اس نے پولیس کے سامنے اعتراف بھی کر لیا. جی, جب اس نے خود پولیس کو بلایا تاکہ وہ زخمی ڈرائیور کو ہسپتال لے جا سکیں تب ہی اس نے اعتراف کر لیا.
آپ ایک چور اور قاتل کی حمایت کر رہی ہیں؟ وہ گردن جھکائے تیز تیز ٹائپ کر رہا تھا۔ میں اپنے کلائنٹ کی حمایت کر رہی ہوں، ذرا دیر کو رکی، کیا ہم اس معاملے کو سیٹل کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ غور سے مجھے دیکھیں اور بتائیں کیا مجھے آپ کی دیت چاہیے ہوگی؟ زمر نے سر سے پاؤں تک اس کو دیکھا۔ ہزاروں روپے کا ہیئر کٹ، 2.5-3 لاکھ کا سوٹ، اتنی ہی مالیت کے جوتے اور گھڑی پہ تو اس کی نظر پڑی۔ پروفیشنل کرٹسی کاردار صاحب، اس نے یاد دلایا۔ ہاشم نے موبائل رکھا اور نظر اٹھا کر بے تاثر آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بی بی، میں آپ کو ایک فیور دوں گا، آپ اپنے کلائنٹ کو کٹہرے میں لے آئیں۔ کبھی بھی نہیں، آپ اس کو کٹہرے میں لا کر جج کے سامنے ٹیسٹیفائی کرنے دیں۔ مجھے اس کی دیت نہیں چاہیے، مجھے اس کی شرمندگی چاہیے۔ آپ ایسا کر دیں، میں کم سے کم سزا کا مطالبہ کروں گا۔ اور وہ چند لمحے پر سوچ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کتنے سال؟ ہاشم کے سنائے کے سال اسے قبول تھے۔ اوکے، اس نے حامی بھر لی۔ وہ اٹھا، کوٹ کا بٹن بند کیا، ہلکا سا مسکرایا، سر کو خم دیا اور باہر نکل گیا۔ اس نے موبائل چیک کیا، فارس کی کوئی کال، کوئی پیغام نہ تھا۔ وہ قدرے متذبذب سی بیٹھی رہی، پھر اسے فون کیا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ صبح آئیں گے، میں انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو بالکل خاموش ہو گیا۔ میں آ رہا تھا، زمر کو تسلی ہوئی۔ اس آدمی کو ابھی آدھا گھنٹہ پہلے اس نے کوریڈور کے دوسرے سرے پہ واقع ایڈوکیٹ مشہود کے چیمبرز میں گم ہوتے دیکھا تھا۔ روز ہی وہ آتا، ہر دفعہ اسے گزرتے گزرتے کوئی سخت بات کہہ جاتا، کوئی معنی خیز اشارہ۔ وہ تو تنگی آ گئی تھی۔ باہر جانے کے لیے دروازہ اس نے کھولا تو اسی وقت فارس نے اسے کھولنے کو ہاتھ بڑھایا تھا اور اس کا ہاتھ ہوا میں رہ گیا۔ پھر اس نے پیچھے کر لیا۔ ایک پرسوچ نظر زمر پہ ڈالی۔ اس کے چہرے پہ اسے آتے دیکھ کر اطمینان آیا تھا اور لونگ مزید دمکنے لگی تھی۔ رانا صاحب میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے دیر ہو جائے گی، آپ خود اس سے بات کر لیں گے نا؟ وہ تسلی کرنا چاہ رہی تھی۔ وکلا کے چیمبرز کے آگے یہ راہداری تھی، بیلکنی نما، جس کے دوسری طرف سے نیچے موجود مارکیٹ، گاڑیوں کا شور، نان بائی کا ٹھیلا، سب نظر آتا تھا اور وہ دونوں وہیں کھڑے تھے۔ کدھر ہے وہ؟ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے فارس نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ آج وہ جینز پہ راؤنڈ نیک والی شرٹ میں ملبوس تھا، جس کی آستین کلائی سے بالش بھر پیچھے تک آتی تھی، اور وہ اپنے کزن سے بہت مختلف تھا۔ یہ ارشد فیاض مونچھوں والا، زمر نے آئیبرو سے اشارہ کیا۔ وہ شخص اب چیمبر سے نکل رہا تھا اور فارس نے چند لمحے غور سے اسے دیکھا اور پھر بہت سکون سے زمر کی طرف گھوما۔ آپ جائیں، میں نرمی سے سمجھا دوں گا، وہ صبح آ کر آپ سے معافی مانگے گا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر فکر مندی۔ مگر فارس، آپ اسے ڈونٹ وری، میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ ہاتھ جیبوں سے نکال کر اٹھا دیا اور ذرا سا مسکرا کر سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ فارس وہیں کھڑا رہا جب تک کہ وہ چلی نہ گئی، اور پھر وہ ارشد نامی اس شخص کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دو پلازوں کے درمیان رش سے بھری جگہ میں آگے بڑھتا جا رہا تھا اور فارس فاصلہ رکھ کر اس کے عقب میں تھا۔ جب سڑک قریب آنے لگی تو وہ اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے منہ میں کچھ چباتا تیز چلنے لگا، یہاں تک کہ اس کے سر پہ پہنچ گیا۔ کیا حال ہے ارشد صاحب؟ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ ارشد نے چونک کر گردن موڑی۔ وہ اس کے ساتھ ہی چل رہا تھا۔ کون؟ مجھے پہچان جاؤ گے، اتنی جلدی بھی کیا ہے، آؤ اس طرف۔ سڑک کنارے کھڑی وین کی طرف اس نے اشارہ کیا اور ارشد نے بگڑے تیور سے اسے دیکھا۔ او کون ہو تم؟ آرام سے بھائی صاحب، اس طرف تو آئیے، آپ سے کچھ حساب کتاب کرنا ہے۔ وہ وین کے قریب تھے اور ارشد نے وہیں سے گزر کر آگے جانا تھا، اور وہ ابھی کچھ سخت کہنے کو منہ کھول ہی رہا تھا کہ وین کا دروازہ سلائیڈ ہو کر کھلا۔ دو نوجوان باہر نکلے۔ ایک نے قریب آ کر اس کے کندھے پر بڑے جوش سے السلام علیکم کہتے ہوئے ہاتھ رکھا۔ سرنج ہاتھ میں ہی تھی، سوئی اندر آ گئی، اور ارشد جو اس افتاد پہ غصے میں اگلے کو ہٹانے لگا تھا بالکل ساکت ہو گیا۔ دونوں نے بازوں سے پکڑ کر اسے بے جان ہوتے وجود کو وین میں ڈالا، دروازہ بند کیا تو سب کچھ اتنی پھرتی سے ہوا کہ آس پاس کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا۔ فارس گھوم کر فرنٹ سیٹ پہ آ بیٹھا اور جھک کر ایک خانہ کھولا۔ غازی چلیں؟ ڈرائیور نوجوان نے پوچھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور پھر اسے دیکھا۔ وہ اس خانے سے دستانے نکال رہا تھا۔ یہ کیوں؟ فارس نے چوئنگم چباتے پتلا سا وہ دستانہ ہاتھ پہ چڑھایا اور پیچھے کو کھینچا۔ زبان کا پکا وعدہ کیا تھا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اب وہ دوسرا دستانہ پہن رہا تھا اور ڈرائیور نوجوان نے ہنس کر سر جھٹکا اور سٹیئرنگ گھمانے لگا۔ قریباً 4 گھنٹے بعد ایک نسبتاً سنسان سڑک پہ وہی وین رکی۔ دروازہ سلائیڈ ہو کر کھلا۔ ارشد نیچے اتارا گیا۔ اس کے چہرے پر کسی بھی چوٹ کا نشان نہ تھا، البتہ وہ سفید نکاحت زدہ سا تھا۔ فارس نے اترے بغیر ذرا جھک کر اس کے کالر کو پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولا، تمہارا چہرہ اس لیے چھوڑا ہے تاکہ جس کو تم اذیت دے رہے تھے اسے علم نہ ہو سکے۔ صبح جا کر تم اس سے معافی مانگو گے
اور دوبارہ اس کو شکل مت دکھانا اپنی. اور ہاں، اگر ہمارے ڈرائنگ روم کی سیر کا سفر نامہ اسے بتایا یا دوبارہ اس کو ہراس کرنے کی کوشش کی تو طالبان کو لگا دوں گا تمہارے اوپر. امریکی اگلی فلائٹ سے لے جائیں گے اور ساری عمر تمہارا خاندان تمہاری شکل کو ترسے گا. بات آئی ہے کھوپڑی میں یا نہیں؟ کالر کو جھٹکے سے چھوڑا اور ارشد نے دونوں ہاتھ اٹھا کر گہرے سانس لیے، سر بار بار اسبات میں ہلایا. ابھی وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہ تھا. فارس نے ایک نظر اس پہ ڈالی، پیچھے ہوا دروازہ زور سے بند کیا اور وین زن سے آگے بڑھ گئی اور سین ہوا یہاں پہ ختم. کوئی آج تک نہ سمجھ سکا یہ اصول گلشن زیست کا. وہی پھول نظریں خزاں ہوا جسے اعتبار بہار تھا. آج بھی دروازہ میری نے کھولا. وہ مسکرائی بھی مگر پھر بھی نوشرواں کے گھر میں عجیب فضا چھائی تھی، یا شاید سعدی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا. بہرحال اس نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکا اور اندر آیا. مسز کاردار کا پوچھا. وہ گھر پہ نہیں تھی. چلو اچھا، اس کا کل ایگزام تھا. شیرو بھی کام کے لیے بلایا ہے اس نے، اور وہ نپٹا کر وہ جلدی سے واپس پہنچنے کی کرے گا. شیرو کے کمرے کا دروازہ کھولنے سے قبل اس نے گردن موڑ کر دیکھا. شہرین شاہانہ انداز میں لیونگ روم میں صوفے پہ آتش دان کے قریب بیٹھی ہوئی تھی. سنہری لٹ انگلی پہ لپیٹتی وہ مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی اور فضا میں گھات لگائے جانے کا احساس بڑھ گیا تھا. سعدی نے دروازہ کھولا. نوشرواں کرسی پہ بیٹھا تھا. سر اٹھا کر دیکھا. آنکھیں گلابی تھیں، ڈرگ سے نہیں بلکہ غصے سے. خیریت، تم نے اتنی جلدی میں بلایا؟ سعدی نے سرسری سا پوچھا اور وہ کھڑا ہوا. کڑے تیوروں سے اسے گھورتا سامنے آیا. کب سے جاسوسی کر رہے ہو میری؟ سعدی نے گہری سانس باہر کو خارج کی. اگر تمہارا اشارہ میرے... بکواس مت کرو. میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ تمہاری سنوں. ہاں، تم نے مجھے اس لیے بلایا تاکہ مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکال سکو. تم ہوتے کون ہو میری ماں کے لیے میری جاسوسی کرنے والے؟ تم ہو کون جو ان کو میرے ڈرگز لینے کے بارے میں بتاتے ہو؟ غصے سے اس کے چہرے کے نقش بگڑ گئے. میں تمہارا دوست ہوتا ہوں. تم نے مجھے میری ماں کی نظروں سے گرانا چاہا. تم نے اگر گنانا ہوتا نا تو میں ان کو تمہارے چالان کے بارے میں بھی بتاتا جو گاڑی غلط ڈرائیو کرنے پہ ہوا تھا. میں ان کو تمہارے اس لڑکی کے منگیتر سے مار کھانے کا بھی بتاتا جس کو تم مسلسل کالز کر رہے تھے. اور بھی کچھ بتا سکتا تھا میں، بہت کچھ، مگر میں نے تمہارا بھلا چاہا. اوہ شٹ اپ، وہ غصے سے چلایا تھا. تم مت چاہو میرا بھلا. جو تمہارا احسان تھا نا میرے اوپر، آج وہ بھی ختم ہوا. آئندہ تو میں تمہاری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کروں گا. میں جا رہا ہوں نوشرواں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہم ایک دوسرے کو ایسی باتیں کہتے جن پہ ہمیں پچھتانا پڑے. وہ مزید بے عزت نہیں ہو سکتا تھا اور شیرو کو چیختا چلاتا چھوڑ کر وہ دروازہ بند کرتا باہر نکلا اور پھر ٹھٹک کر رکا. شہرین اسی تمکن سے بیٹھی اسی کو دیکھ رہی تھی. تم اس دن میرے بردر ان لا سے پوچھ رہے تھے کہ میں کیسی عورت ہوں. اب پتہ چل کے میں کیسی عورت ہوں. ہاتھ بالوں میں اوپر سے نیچے لے جاتے معصومیت سے پوچھا. سعدی تلخی سے مسکرایا. نفی میں گردن ہلائی، سامنے آیا اور اس کے مقابل پڑی کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھے رکا. میں نے یہ سوال اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ میں نے آپ کو پورش میں ایسی باتیں کرتے سنا تھا جن کے کھلنے کا آپ کو ڈر تھا. میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا تھا کیونکہ میں نے آپ کو اسٹڈی کی کھڑکی کے باہر کھڑے ہو کر اپنی اور مسز کاردار کی وہ باتیں سنتے دیکھا تھا جن کے کھلنے کا مجھے کوئی ڈر نہیں تھا. چبا چبا کر ایک ایک لفظ اس نے ادا کیا اور شہرین کی مسکراہٹ تو غائب ہوئی. گردن میں ابھر کر معدوم ہوتی گلٹی دکھائی دی. دوستی میرے نزدیک ایک ہی چیز ہے، وفاداری، اور صرف غیر مشروط وفاداری. مسز ہاشم کاردار وہ دوبارہ ڈرگز لے گا، میں دوبارہ اس کی ماں کو بتاؤں گا، کیونکہ میری آپ کے خاندان میں آمد و رفت کی وجہ صرف شیرو سے دوستی نہیں. یقیناً اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں کیسا دوست ہوں. وہ کہہ کر مڑ گیا اور شہرین تل ملا کر اسے جاتی دیکھتی رہی. ایڈیٹ. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. ہاشم ایک ہاتھ میں بریف کیس تھامے دوسرے میں موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتا راہداری میں چلتا جا رہا تھا، اور زمر سرخ چہرے کے ساتھ بپھری ہوئی سی تیز تیز پیچھے آئی. دائیں طرف سے نکل کر گھوم کر سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہاشم کے. وہ رکا، نظر اٹھا کر اسے دیکھا. کچھ وقت پہلے جن کی آپس میں ڈیل ہوئی تھی اس میں ہاشم نے اسے دھوکہ دے دیا تھا، اور اب زمر کو اس بات پہ بہت غصہ تھا. زمر دبا دبا سا غرائی اور اس نے کہا، یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا. اور ہاشم نے بھی ذرا سے شانے اچکائے اور کہا، کیا کیا ہے میں نے؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کم سے کم سزا کا مطالبہ کریں گے، اور ابھی آپ نے سزائے موت کا مطالبہ کر دیا ہے. اور ہاشم نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے وعدہ کیا تھا. کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کوئی کاغذ، کوئی دستخط؟
اور زمر کے اندر جوار بھاٹا پکنے لگا. بامشکل ضبط کر کے نفرت سے اس کو دیکھا. آپ نے مجھے زبان دی تھی. اور ہاشم کہنے لگا نہیں، میں نے آپ کو سبق دیا تھا کہ کبھی استغاثہ کے ساتھ بغیر تحریری کاغذ کے ڈیل نہیں کیا کرتے. وہ پرسکون تھا. دوبارہ سے فون پہ ٹائپ کرنے لگا. لیکن میں آپ کے کہنے پہ اس کو کٹہرے میں لے آئی اور آپ نے کیا کیا میرے ساتھ. آپ کو اندازہ ہے یہ کیس رانا صاحب کے لیے کتنا اہم تھا، ان کی ریپوٹیشن کا سوال تھا. اور شاید اب آپ کی ملازمت کا بھی. اس بے وقوفی کے بعد تو آپ یقیناً ان کے چیمبر میں دوبارہ داخل ہونے کی ہمت نہیں کریں گی، اور اگر جاب ریکمنڈیشن کا خط چاہیے تو میں لکھنے کو تیار ہوں. وہ محسوس ہوا تھا اور زمر نے کینہ توز نظروں سے اسے دیکھا. میں سمجھی تھی آپ سعدی کے رشتہ دار ہیں تو، اور اس نے اس کی بات کاٹ دی. میں صبح جب 7 بجے گھر سے نکلتا ہوں نا تو ساری رشتہ داریاں پیچھے چھوڑ کر آتا ہوں. بزنس از بزنس. اس کا فون بجنے لگا تو وہ کان سے لگاتا ہیلو کہتا ہوا آگے بڑھ گیا اور زمر وہیں کھڑی رہ گئی. ہاشم نے دور جاتے ہوئے فون کان سے ہٹا کر مڑ کر اسے دیکھا اور کہا اگلی دفعہ میل سے ڈیل کرتے وقت اپنا دماغ حاضر رکھیے گا. اور پلٹ گیا اور وہ بے بسی سے غصے میں کھولتی مخالف سمت میں آگے بڑھ گئی. وہ کسی کے سامنے نہیں رویا کرتی تھی سوائے سعدی کے. البتہ اس وقت دل کر رہا تھا کہ بھری کچہری میں زمین پہ بیٹھ کر رونا شروع کرتے. وہ فارس ادھر آیا تو وہ باہر سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی اور بظاہر لگتا کہ وہ کسی کی منتظر ہے، مگر اس کا چہرہ زرد یا سیاہت بھرا سا تھا. وہ آخری سیڑھی کے بیٹھی گردن ترچھی کر کے اسے دیکھنے لگا. میں گزر رہا تھا تو آپ ٹھیک ہیں؟ زمر نے نگاہیں اٹھائیں، پھر دھوپ کے باعث پلکیں سکیڑ کر اسے دیکھا. ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا. آس پاس ابھی بھی خاصا رش تھا. کیا وہ صبح آیا تھا؟ ذرا احتیاط سے پوچھا اور وہ پھیکا سا مسکرا دی. جی. آپ نے اسے کیسے سمجھایا؟ وہ تو بہت دھیما ہو گیا تھا. معافی بھی مانگی اور یہ بھی کہا کہ وہ واپس دبئی جا رہا ہے، دوبارہ ہراساں نہیں کرے گا. وہ ابھی تک اس کایا پلٹ پہ حیران تھی. اور بھی کچھ کہا ہے؟ وہ غور سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا. نہیں. اس نے نفی میں سر ہلایا. اس سب کا شکریہ فارس. پھیکی مسکراہٹ بالکل غائب ہوگی اور بجھا بجھا سا چہرہ جھک گیا. کوئی اور مسئلہ ہے؟ میری جاب چلی گئی. چھوڑنی تو ویسے بھی تھی، کہیں اور اپلائی کر رکھا تھا، مگر اس طرح چھوڑنے کا سوچا نہیں تھا. نہ اس نے ہاشم کا ذکر کیا نہ فارس نے وجہ پوچھی، اور دونوں کو یہی مناسب لگا. کیا آپ کی امی آپ سے میرا ذکر کیا تھا پچھلے ہفتے؟ ذرا ٹھہر کر بولا. اور زمر نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر نہ سمجھی سے نفی میں گردن ہلائی. نہیں. کیوں؟ اور فارس بس اسے دیکھ کر رہ گیا اور پھر ہلکا سا نفی میں سر ہلایا. یوں ہی آپ کے ابو سے ملنا تھا تو میرا خیال ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتی. خیر جانے دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اور فارس نے اس بات کو بھی جانے دی اور زمر نے اس سے، اور وہ مڑ گیا. جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے دور ہوتا گیا اور وہ نیچے سر جھکائے خالی خالی نظروں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی. اور سین ہوا یہاں پہ ختم. ایک نگاہ برفیلی، ایک بول پتھر سا. آدمی نہیں مرتا صرف خون بہنے سے. کھانے کی میز پہ روٹی کا ڈبہ، ڈونگے، سلاد، سب حسب معمول سجا تھا اور وہ لقمہ توڑتے ہوئے کہہ رہی تھی میں یقین نہیں کر سکتی ابا کہ سعدی جس آدمی کی اتنی تعریفیں کرتا تھا وہ اتنی چھوٹی حرکت کر سکتا ہے. لقمہ چبا کر گلاس لبوں سے اس نے لگایا اور پھر باری باری دونوں کو دیکھا. میں نے سعدی کو بھی فون کر کے کہہ دیا دوبارہ اپنے ہاشم بھائی کا ذکر بھی مت کرنا میرے سامنے. اس نے کیا کہا آگے سے؟ بڑے ابا سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے. وہ تو خود حیران تھا مگر اسے لگا کہ یہ کوئی غلط فہمی ہے. میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا، اس کا دل کیوں خراب کروں اپنے بھائی کے لیے. فرحانہ نے گہری سانس لے کر سلاد کی پلیٹ اٹھائی. فارس کا کزن جو ہوا. بڑے ابا نے ایک ملامتی نظر اس پہ ڈالی اور ایسی دوسری نظر زمر پہ اور سر جھٹک کر کھانے لگے. زمر نوالا سالن میں ڈبو رہی تھی اور سر ہلانے لگی. نہیں امی، فارس تو بہت اچھا ہے، بہت ڈیسنٹ اور مینرڈ، ہمیشہ ٹو دی پوائنٹ بات کرے گا، کبھی آپ کو نقصان پہنچانے والی حرکت نہیں کرے گا. اور بڑے ابا کا نوالا حلق میں اٹک گیا. چونکہ چونک کر انہوں نے زمر کو دیکھا اور پھر فرحانہ کو. ان کی رنگت ذرا پھیکی پڑی اور فوراً ڈبہ کھول کر روٹیاں دینے لگیں. یہ پوری ہو جائیں گی یا مزید بنا دوں؟ یو نو واٹ ابا. زمر کا ہاشم پہ غصہ کم ہو چکا تھا اور اسے فارس اور اس کا فرق واضح نظر آ رہا تھا. صرف اس لیے کہ میں فارس کی ٹیچر رہی ہوں، اس نے پچھلے 1-1.5 ہفتے میں مجھے 2-3 فیورز اکٹھے دیے اور ایک دفعہ بھی نہیں بتایا. یہ سعدی لوگ اکثر کہتے ہیں ہمارے ماموں بہت غصے والے ہیں، مگر میرا تو خیال ہے کہ وہ بہت ہی سوبر ہے. اور ہاشم اف. جھرجھری لے کر سر جھٹکتے اس نے اگلا نوالا توڑا.
اور بڑے ابا کا کھانا حرام ہو چکا تھا. وہ نیپکن سے ہاتھ رگڑ کر صاف کرنے لگے اور زمر نے کھانا ختم کیا اور پلیٹیں اکٹھی کر کے کچن لے گئی تو فرحانہ بھی ساتھ آ گئی. اس نے فریج کھولا تو مٹھائی کا ٹوکرا اندر رکھا تھا. یہ کہاں سے آیا امی؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر گلاب جامن اٹھایا اور منہ سے توڑا. حماد کے گھر سے. وہ لوگ آ جائے تھے, ہم نے ان کو ہاں کر دیا, بتایا تھا نا. وہ سالن ڈبوں میں ڈالتی فریج میں رکھ رہی تھی. اچھی ہے. گلاب جامن اندر تک گھل گئی. وہ ہاتھ منہ دھو کر ذرا سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور فرحانہ باقی برتن اٹھانے واپس آئیں تو بڑے ابا ہونو سربراہی کرسی پہ بیٹھے تھے. نظر اٹھا کر دیکھا اور افسوس, ملامت اور وہ ہرٹ ہوئے تھے. آپ نے زمر سے نہیں پوچھا تھا؟ وہ آہستہ سے بولے. پوچھ بھی لیتی اور وہ مان بھی جاتی تب بھی میں ندرت کے بھائی کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیتی یوسف صاحب, کبھی بھی نہیں. ندرت چاہتی ہے کہ میں جھک کر رہوں تو ایسا نہیں ہوگا, تیز لہجے میں کہتی برتن اٹھا کر پٹخ کرنے لگی. آپ نے زمر سے نہیں پوچھا تھا؟ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑے ہوئے اور فرحانہ نے فکر مندی سنے جاتے ہوئے دیکھا. وہ اس کی طرف نہیں گئے تھے, اپنے کمرے میں گئے تھے. ان کو یک کونا اطمینان ہوا, شکریہ, معاملہ تو ختم ہوا جیسے بھی صحیح, اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. وارث نے لاؤنج میں قدم رکھا. دوپہر کا اندھیرا چھایا ہوا تھا, پنکھا بند, صوفے پہ اکڑوں بیٹھی حنین جو ناراضی سے خلا میں گھور رہی تھی. اس نے ادھر ادھر دیکھا. ارے گرمی میں کیوں بیٹھی ہو؟ احتیاط سے پکارتا وہ قریب آیا, گردن ٹیڑھی کر کے اس کے تاثرات دیکھے اور اس نے خفکی سے آنکھیں اٹھائیں. بجلی نہیں ہے, 1 سے 2 جاتی ہے, پھر شام کو 4 سے 5 جائے گی. وارث ہنس پڑا. پاکستان کا کوئی دماغ ایسا نہیں ہے جس میں بجلی کی آمد و رفت کا حساب نہ ہو. حنین ہنسی نہیں تھی, اسی طرح سامنے دیکھتی رہی اور وہ مقابل صوفے پہ بیٹھا اور سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا. کیا ہوا ہے؟ ابھی پپھو آئی تھی ٹیلر سے, امی کچھ کپڑے پک کیے تھے نا, وہی دینے. میں نے بھی آج ان کو کوئی موڈ نہیں دیا. سوچتی تو ہوں گی کہ یہ ناراض ہے. ان کی مسکراہٹ بھی سمٹ کی, شاید حیران تھی, وٹ ایور. اور وہ حیران نہیں تھی, بس ذرا پھیکی پڑ گئی تھی کیونکہ آج بھول کر جانے والی چابیاں حنین اٹھا تو لائی, مسکرائی بھی, مگر وہ پچھلے دنوں کی بے تکلفی والا شگاف پھر سے بھر چکا تھا اور فاصلہ پھر سے آ گیا تھا. اور تم نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو نہیں معلوم کیا؟ انہوں نے ماموں کے رشتے سے انکار کر دیا ہے. تو حنین نے تعجب سے اسے دیکھا. آپ کو افسوس نہیں ہوا؟ میرے افسوس سے کیا ہوتا ہے, یہ ہر انسان کا حق ہے, انہوں نے کچھ سوچ کر فیصلہ کیا ہوگا. آپ جو بھی کہیں, میں ان سے بالکل بھی اب محبت نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی کروں گی. وہ بے بسی بھرے تیش سے وارث کو دیکھ کر بولی اور وہ لبوں پہ مٹھی رکھے خاموشی سے سنتا گیا. مجھے ابو سے بھی محبت نہیں ہے, وہ ہمیں اس وقت چھوڑ کر چلے گئے جب ہمیں ان کی ضرورت تھی. ان کو چاہیے تھا وہ سڑک پہ احتیاط سے چلیں, ان کو ہمارا سوچنا چاہیے تھا نا. وہ سر جھکا کر کہہ رہی تھی اور اس کی آواز میں نمی تھی. میں پھپھو کو جب بھی دیکھتی ہوں نا, ان میں مجھے اپنے ابو نظر آتے ہیں. مجھے لگتا تھا ہم کبھی دوست نہیں بن سکتے, میں اور پھپھو کبھی بھی نہیں. اگر ہم قریب آئے تو وہ مجھ سے چھن جائیں گی, مگر پچھلے کچھ دنوں میں مجھے لگنے لگا کہ ایسا نہیں ہوگا, اور پھر ایسا ہی ہو گیا. اب میرا کوئی بھی فرینڈ نہیں ہے. میں دوبارہ کبھی ان کے پاس کوئی بھی مسئلہ لے کر نہیں جاؤں گی. سر جھکائے اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے. فارس کے رشتے کو انکار کرنے کا یہ مطلب تھوڑی نہ کہ وہ تم سے کم محبت کرنے لگی ہے. آپ جو بھی کہیں, ہم کبھی دوست نہیں بن سکتے. اچھا کہیں باہر چل کر کچھ کھاتے ہیں؟ وہ چابی اٹھاتا اٹھ کھڑا ہوا. مجھے نہیں کھانا کچھ. غصے سے سر جھٹکا. ہنوس ناراض تھی شاید ساری دنیا سے. چلو خیر, میں تو چاہ رہا تھا کہ اس بولان ریسٹورانٹ میں جا کر مٹن کڑاہی بنواتے ہیں. حنین نے جھٹکے سے گیلا چہرہ اٹھایا, ساتھ میں تندور والی روٹی, سلاد. مگر خیر چھوڑو, تم نے تو کچھ نہیں کھانا. مٹن کڑاہی کچھ میں نہیں آتی. اچھا. جلدی جلدی چہرہ رگڑتی وہ پیروں میں چپل گھسیٹتی اٹھ کر اندر بھاگی اور ساتھ ہی آوازیں بھی دے رہی تھی. امی ماموں کہہ رہے ہیں ہم کھانے پہ باہر. اور وہ مسکرا کر کار سٹارٹ کرنے کے لیے باہر نکل گیا اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. یہ سانپو کی بستی ہے, ذرا دیکھ کر چل وسیع, یہاں کا ہر شخص بڑے پیار سے ڈستا ہے. ایئرپورٹ سے گھر تک کا سارا راستہ دونوں کا خاموشی ہو رہی تھی. جب کاردار قصر کے سامنے رکی تو جواہرات نے ڈرائیور کو مخاطب کیا, تم باہر جاؤ. شہرین نے جو اترنے کی تیاری میں تھی چونک کر اسے دیکھا. سن گلاسز اوپر کر کے بالوں میں ٹکائے ڈرائیور اتر گیا تو جواہرات نے مسکرا کر گردن اس کی طرف موڑی. اگلی دفعہ نوشرواں کو مجھ پہ شک کروانے یا میرے کانٹیکٹس کے خلاف بھرنے سے پہلے 101 دفعہ سوچنا, کیونکہ یہ آخری موقع ہے جب میں نے نظر انداز کر دیا, وہ بھی صرف اس لیے کہ تم 1 سال سے زیادہ تو اس گھر میں ٹکتی مجھے نظر نہیں آ رہی ہو. سو یہ مختصر وقت میں تمہارے لیے ناخوشگوار نہیں بناؤں گی.
نہ تم میرے لیے بنانا. میں چاہتی تو ہاشم کو بتا دیتی کہ تم اپنی خالہ کے گھر اتنا کیوں جاتی ہو، مگر میں اپنی بیٹی کی مختصر سی شادی شدہ زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی، اس لیے نہیں بتاؤں گی کہ تمہاری خالہ کے بیٹے کے ذکر پہ تمہارا رنگ کس طرح سفید پڑتا ہے جیسے ابھی پڑ رہا ہے. کلیئر؟ مسکرا کر ٹھنڈے برف لہجے میں کہہ کر وہ دروازے کی طرف مڑی اور شہرین نے تھوک نکلا پھر گردن تان کر کہنے کی کوشش کی، ہاشم جانتا ہے وہ میرا دوست ہے. بالکل، ہاشم یہی جانتا ہے کہ وہ تمہارا دوست تھا شہری. مسکرا کر کہتی وہ باہر نکل گئی اور شہرین نے آنکھیں بند کر کے کھولیں. بوٹاکس کی ماری بڑھیا اور خود بھی مسکراہٹ چہرے پہ لاتی باہر نکل آئی اور سین ہوا ختم. بے اعتبار شخص تھا وہ، وار کر گیا لیکن میرے شعور کو بیدار کر گیا. کچہری میں معمول کی چہل پہل تھی. ہاشم نے موبائل پہ بات کرتے ہوئے اس آفس کا دروازہ کھولا اور اندر آیا. آس پاس کی میزوں کو نظر انداز کرتا آخری ڈیسک کی طرف بڑھ گیا. ہاں تم مجھے کام ختم کر کے اطلاع کر دو، 2 گھنٹے تک لازمی. موبائل بند کر کے کرسی کھینچی، سامنے دیکھا اور رک گیا. وہ کرسی پہ ٹیک لگائے بیٹھی مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی. گھنگریالے بال جوڑے میں بند تھے، صرف ایک لٹ گال کو چھو رہی تھی. ہاشم کی نظریں بے اختیار میز پہ رکھی، پلیٹ پہ جھکی. میں تعارف خود ہی کروا دیتی ہوں، پبلک ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر زمر یوسف خان. 2 ہفتے پہلے میری تقرری ہوئی ہے اور شاید 1 ماہ قبل آپ سے آخری ملاقات ہوئی تھی. بھولے تو نہیں ہوں گے آپ مجھے؟ ہاشم بے اختیار ہنس دیا. ہنستے ہنستے نفی میں سر ہلا دیا اور بہت محسوس ہونے والے انداز میں سے دیکھا. یعنی میری وجہ سے آپ کو نئی جاب مل گئی؟ گڈ. تو پھر کس کیس کے سلسلے میں آپ آئے ہیں کاردار صاحب؟ وہ مسکرا کر کہتی ہاتھ ملا کر میز پہ رکھے آگے ہوگی. میرا خیال ہے مستقبل میں ہمیں بہت سے کیسز یہیں بیٹھ کر طے کرنے ہوں گے، اس لیے کیوں نہ پہلے آپ مجھے اچھی سی چائے پلوائیں بغیر شوگر کے. وہ ابھی تک لطف اندوز ہو رہا تھا اور زمر سر سا مسکرائی. شور، میرے ڈیسک پہ چائے کا سامان ہر وقت موجود رہتا ہے. آپ کو اب یہاں خود چائے بنانے کی عادت ڈال لینی ہوگی، مگر آئندہ کے لیے، کیونکہ پہلی چائے میں آپ کے لیے بنا دوں گی بغیر شوگر کے. یہ کہہ کر وہ اٹھی اور کیتلی اٹھا لی. ہاشم کوہنی کرسی کے ہتھے پہ رکھے گردن اٹھا کر اسے چائے بناتے ہوئے دیکھ رہا تھا. جی تو اب کیس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کاردار صاحب. کپ اس کے سامنے رکھتی ہوئے زمر نے چینی دان سے 2 چمچ نکالے. اس کو دیکھا، چائے میں انڈیلے اور چمچ پرچ پہ رکھ دی، پھر کرسی پہ آ کر بیٹھی اور بولی، یقین کیجیے میرا دماغ آج بالکل حاضر ہے. ہاشم پھر سے ہنس دیا، دل ہی دل میں دل ملاتے ہوئے. 5 سال بعد بھی وہ اسی طرح بوفے ٹیبلز کے ساتھ کھڑا ہنس کر کسی سے بات کر رہا تھا اور بے خیالی میں اس کو دیکھتی زمر ذرا سا چونکی تھی. ارد گرد شادی کا فنکشن جو ماضی کی دھول میں دھندلا گیا تھا اب واضح ہونے لگا تھا. اس نے ایک ہاتھ سے کنپٹی مسلی اور کرب سے آنکھیں بند کی. حنین میٹھا لینے جا چکی تھی مگر جو کڑواہٹ واہ کہہ کر گئی تھی اس کا اثر اب تک تھا. یہ رشتہ کب مانگا گیا، کب انکار ہوا، ارے اسے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا. مگر ایک بات صاف نظر آنے لگی تھی. وہ جو 4 سال سے یہ سوچتی رہی کہ فارس نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، تو اس کا جواب مل گیا تھا. یعنی اس نے اس سے انتقام لیا تھا، ٹھکرائے جانے کا انتقام. میں تمہیں صرف 1 گولی ماروں گا دل میں، یہی کہا تھا نا اس نے. اسے سب یاد تھا. انتقام تھا تو انتقام صحیح. میں تمہیں صرف 1 گولی ماروں گا زمر، صرف 1 گولی. ایک نہج پہ پہنچ کر اس نے موبائل پہ کال ملا کر اسے کان سے لگایا. بصیرہ صاحب سوری میں آپ کو غلط وقت پہ تنگ کر رہی ہوں، مجھے کیس فائل چاہیے. جی پبلک ریکارڈز کے علاوہ جو کچھ آپ کے پاس ہو اس کیس سے متعلق. جی سارا باکس بھیجوا دیجیے، میں اپنے ملازم کو بھیجتی ہوں آپ کی طرف. وہ پوچھ رہے تھے کہ اسے کون سا کیس چاہیے اور زمر نے گہری سانس لی. دور کھڑے کرن اور حماد کو اپنے جڑواں بچوں اور دلہا دلہن کے ساتھ مسکرا کر فوٹو اترواتے دیکھا اور بولی تو آواز یخ ٹھنڈی ہو چکی تھی، سرکار بنام فارس غازی. اس نے فون بند کر دیا اور سامنے دیکھنے لگی اور چہرہ اپ سپاٹ تھا اور ذہن قدرے مجتمع تھا. دور حنین سویٹ ڈش ٹیبل پہ پلیٹ میں کچھ نکال رہی تھی. کنکھیوں سے وہ قریب کھڑے ہاشم کو کسی سے بات کرتے دیکھ رہی تھی. وہ آہستہ آہستہ نکالتی رہی یہاں تک کہ ہاشم کا مخاطب مڑ گیا تو وہ اس تک آئی. وہ اسے دیکھ کر بے بس ہلکا سا مسکرایا. مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ اپنے پیالے میں چمچ ہلاتے اور چمچ کو دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بولی کہ مجھے بھی بہت افسوس ہے آپ کے فادر کی ڈیتھ کا. مجھے ان کے جنازے پہ آنا چاہیے تھا مگر میں نہیں آ سکی. آئی ایم سوری ہاشم بھائی. نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور
تعزیت بھی وصول کی۔ اٹس اوکے، مگر تمہیں آنا چاہیے تھا حنین، سعدی تو آیا تھا اس وقت، نہ صحیح بعد میں تو آنا ہی چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد تم لوگوں نے تو ہماری طرف آنا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہاشم کے حلق میں کچھ اٹکا تھا، گردن میں ابھر کر معدوم ہوتی گلٹی، آنکھوں میں چونک جانے کا احساس۔ حنین اگر متوجہ ہوتی تو محسوس کر لیتی۔ آئی ایم سوری، وہ سر جھکائے کہہ کر مڑ گئی۔ واپس میٹھے کی جگہ پہ آئی تو سعدی وہاں کھڑا تھا، آہستہ سے بولا، ہاشم بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے اداس آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں ان سے معذرت کر رہی تھی کہ میں ان کے والد کی وفات پہ نہیں آ سکی، مجھے آنا چاہیے تھا، اور اس سے پہلے انہوں نے بھی معذرت کی، انہوں نے کہا کہ انہیں افسوس ہے۔ سعدی نے پیالے میں سوفلے کا چمچ الٹتے ہوئے تلخی سے سر چھٹکا۔ کتنا آسان ہے حنین 1.5 سال بعد ایک شادی کی تقریب میں آ کر یہ کہہ دینا کہ مجھے افسوس ہے۔ حنین نے یاسیت سے اسے دیکھا۔ انہیں افسوس ہے، واقعی ہے۔ ہاں، اگلی دفعہ جب وہ تمہیں کہیں کہ ان کو افسوس ہے تو ان سے کہنا افسوس کافی نہیں ہوتا۔ وہ سنجیدگی سے کہتا پلٹ گیا۔ وہ اب زمر کی ٹیبل کی طرف جا رہا تھا۔ حنین دل محسوس کر کے وہیں کھڑی رہی۔ کیا وہ ساری زندگی اس نقطے پہ کھڑی رہے گی؟ کیا وہ بھی پھپھو کی طرح کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گی؟ اس کا ذہن پل بھر کو اپنے ارد گرد سے ہٹتا گیا۔ دل و دماغ پر کوئی دھند سی چھا رہی تھی، سیاہ رات میں سنہری دھند۔ اس کا ذہن اس دھند میں ڈوبتا گیا اور ڈوبتا ہی گیا، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم، اور یہ چیپٹر 4 بھی۔ چیپٹر 5، بیماری میں اور صحت میں۔ اے گلاب تم بیمار ہو، نادیدہ کیڑا جو رات میں اڑتا ہے برستے طوفان میں، اس نے ڈھونڈ لیا ہے تمہارا بستر سرخ لطف کا، اور اس کے گہرے خفیہ عشق نے برباد کر دی ہے تمہاری زندگی۔ ولیم بلیک کی نظم بیمار گلاب۔ موجودہ دن سے 4 سال پہلے، یعنی اب یہ کہانی 4 سال پہلے کی بیان کی جا رہی ہے، وارث غازی قتل سے 3 دن پہلے کی۔ کیا ہوا تھا آخر اس وقت؟ کیسے زمر کو گولی لگی تھی؟ وارث کا قتل کس نے کیا تھا؟ 3 دن پہلے وارث غازی کے قتل سے کیا ہوا تھا؟ اور آج کی ڈیٹ سے 4 سال پہلے کیا ہوا تھا، یہ ہم جاننے والے ہیں۔ ذوالفقار یوسف کے گھر کے چھوٹے سے کچن میں شرارت بھری خاموشی چھائی تھی۔ کاؤنٹر پہ 2 ڈشز رکھی تھی، ایک خالی، ایک میں تازہ بیک شدہ کیک جس کی لیئرز کاٹ کر اندر کریم بھری گئی تھی۔ اب اس کیک کو دوسری سرو ڈش میں ڈالنا تھا۔ سعدی نے نچلا لب دبائے مسکراتے ہوئے حنین کو دیکھا جو آستین چڑھا کر کیک کے قریب ہاتھ لے جاتی اور پھر واپس کھینچ لیتی۔ میں ڈال دوں حنا؟ خبردار یہ نرم ہے، ٹوٹ جائے گا، اور اسے ہاتھ بھی مت لگائیے گا، وہ غصے سے بولی۔ انگلی لگا لوں؟ سعدی نے انگلی اس کی طرف بڑھائی۔ حنا نے زور سے اس کی انگلی پہ ہاتھ مار کر پیچھے ہٹایا۔ میں چھت سے نیچے پھینک دوں گی آپ کو، پھپھو کی شادی پہ پلسٹر چڑھا ہوگا۔ آج کل حنین کی ہر بات میں 2 ہفتے بعد ہونے والی پھپھو کی شادی کا تذکرہ تو ضرور ہوتا تھا۔ اول فول نہ بولا کرو ہر وقت، ندرت نے اسے گھورتے ہوئے کفگیر دکھایا۔ سعدی دل کھول کر ہنسا۔ یار حنا، امی کو ابھی تک ہمارے خلاف کفگیر، جوتے اور ہینگر کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ملا۔ اور ندرت نہ چاہتے ہوئے بھی ہنستی اور چولہے کی طرف مڑ گئیں۔ حنا کا کیک ابھی تک ویسے کا ویسے ہی پڑا تھا اور وہ ڈرتے ڈرتے ہاتھ اس کی طرف بڑھا رہی تھی، تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ ندرت نے سعدی کو پکارا اور سعدی نے حنین کو دیکھا، پھر نظروں سے اس کا دروازے سے فاصلہ ناپا۔ تم قریب ہو، تم اٹھاؤ۔ اور یہ تو ان کا اصول تھا کہ جو قریب ہوگا وہی کام کرے گا۔ حنین کر کے لاؤنج میں گئی، جلد ہی واپس بھی آ گئی، دوبارہ آستینیں چڑھا لیں۔ زرتاشا آنٹی کا فون تھا۔ خود سے 10-11 سال بڑی زرتاشا کو آنٹی کہنا عجیب لگتا تھا، مگر 5 ماہ سے کہہ کہہ کر وہ عادی ہو گئی تھی۔ اچھا کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے ندرت کا سوال نظر انداز کر دیا اور وہ چمٹے اٹھا کر احتیاط سے کیک تلے لائی۔ اسے اٹھایا اور آہستہ سے دوسری ڈش میں بچھایا، پھر شکر کہتی سیدھی ہوئی۔ سعدی مسکرا رہا تھا۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ ہم پرسوں سونیا کی سالگرہ میں آ رہے ہیں یا نہیں۔ ارے بابا، یہ سونیا کی سالگرہ سال میں کتنی دفعہ ہوتی ہے؟ سعدی کو حیرت ہوئی۔ میری سالگرہ سے 6 دن بعد ہوتی ہے اس کی، اور میری 2 ماہ پہلے گزر چکی ہے۔ مگر 2 ماہ پہلے ہاشم بھائی باہر گئے ہوئے تھے، وہیں منا لی، پھر واپس آ کر یہاں کا فنکشن کرنے کا وقت اب ملا ہے، یہ بھی زرتاشا آنٹی نے بتایا ہے۔ ہاں مگر میں نہیں جاؤں گی۔ ندرت نے ہانڈی میں چمچ ہلاتے ہوئے تعجب سے پلٹ کر اسے دیکھا جو اپنے کیک پر کافی بے ڈھنگے انداز میں کریم پھیلا رہی تھی۔ کب سیکھے گی یہ لڑکی سلیقہ؟ ارے کیوں؟ کیا فائدہ امیروں کی دعوت میں جانے کا اگر وہ کیمرہ موبائل ہی اندر نہ لے کر جانے دیں؟ بندہ پکچرز ہی بنا لیتا ہے۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ تم نے جب یہی بات پچھلی دفعہ ہاشم بھائی سے کہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ تم لے آیا کرو کیمرہ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، اور پھر تمہیں پارٹی کی تصویریں بھی ای میل کروا دی تھی نا انہوں نے۔
बस भाई को तो मौका मिलना चाहिए इन हाशिम भाई के दिफा का। बिल्कुल भी नहीं पसंद मुझे मसनूई मुस्कुराहटों वाले हाशिम भाई और उनकी मम्मी। हाँ अंकल अच्छे हैं, और वो बम फटे बालों वाला नौशेरवां भी बेहतर है। फिर चौंक कर सादी को देखा, ज़रा करीब खिसक कर आई और सरगोशी की, आपकी उससे सुलह हुई है? सुलह? बात तक नहीं होती हमारी। जब से ड्रग्स वाली बात उसकी मम्मी को बताई है तब से बस मुझे गुस्से से घूर कर निकल जाता है। क्या अब भी ड्रग्स लेता है? हुनैन को तजस्सुस हुआ और सादी ने उसे घूरा। नहीं लेता मेरे ख्याल से तो, मगर ये बात दोहराना नहीं आगे पीछे। अब रख भी दो इस केक को फ्रिज में, खाना बनने वाला है, पहले वो तो खाओ, अम्मी ने डांट कर कहा और वह क्रीम लगाते हुए बेनियाजी से बोली, अम्मी मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि इंसान को खूब मज़े से हर चीज़ खानी चाहिए, और जो मना करे, नज़र उठाकर नुदरत को घूरा, उसे भी खा जाना चाहिए। और नुदरत कुछ करारा सुनाती मगर डोरबेल बजी और अब के सादी करीब था। जाओ सादी, फुप्पू होंगी। वो मुस्कुरा कर दरवाजे की तरफ जाने लगा, फिर रुका, मुस्कुराहट गायब हुई, चेहरे पे खफ की आई भवें बन गईं और संजीदगी से जाकर दरवाज़ा खोला मगर यूं के हैंडल पकड़े रखा और रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। बाहर जुमर थी निखरी निखरी से, सादी को देखकर मुस्कुराई। वो मशकूक नज़रों से घूरता रहा। कौन है सादी? कोई आवाज़ ना आने पर नुदरत ने पुकारा। एक खातून है, बाल घुंघराले, आंखें भूरी, उम्र 29 साल और चेहरे पे खुशामदी मुस्कुराहट। फिर ज़रा वक्फा देकर सुमर को मुखातिब किया, जी फरमाइए। और वो इसी तरह मुस्कुराती हुए से देखती रही। सादी नाराज़गी से पीछे हुआ और दरवाज़ा बंद कर दिया। नुदरत ने किचन से निकलते हुए यह मंजर देख लिया था, हक्का बक्का रह गई। अरे फुप्पो को अंदर तो बुलाओ। रहने दे अम्मी, ये खातून बाहर खड़ी ना ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, मुंह दरवाजे के करीब करके ऊंची आवाज़ में कहा और जुमर ने मुस्कुराते हुए उंगली से दरवाज़ा बजाया। उसने दोबारा दरवाज़ा खोला और उसी संजीदगी से पूछा, जी प्रोफेसर स्नैप ठीक है? सादी बुरा सा मुंह बनाकर फिर से दरवाज़ा बंद करने लगा और जुमर ने अपने पाँव चौखट पे अड़ा दिया और मसालेहाना अंदाज में बोली, अच्छा चलो तुम रॉन वेस्ली का किरदार ले लो, अब खुश? सादी हाथ में मौजूद कागज़ों का पलंदा लहराया और सादी मुश्तबा नज़रों से घूरता रहा, फिर रास्ता छोड़ दिया और वो मुस्कुराती हुई अंदर आई। कागज़ के पलंदे से उसका शाना थपका और गोल मेज़ तक आई। हुनैन तभी बाहर आई, जुमर को देखकर मुस्कुराई, सलाम किया। फारिस के रिश्ते के इनकार को 1 साल बीत चुका था और हुनैन की सर्द मेहरी ख़त्म तो नहीं मगर कम ज़रूर हो गई थी। आओ बैठो, कैसी हो तुम? नुदरत हाथ पहुँचती हुई इधर आई और साथ ही सादी को लताड़ा। ये क्या तरीका है, फुप्पो को अंदर क्यों नहीं आने दे रहे थे? ये इस वक्त बिल्कुल भी मेरी फुप्पो नहीं है, वो जल कर बोला। ये सिर्फ प्रोसिक्यूटर हैं जो हैरी पॉटर को सज़ा दिलवाना चाहती हैं। एक तो ये मवाहिरी पॉटर भी ना। नुदरत ने सवालिया उन सबको देखा। जुमर मुतमईन से मुस्कुराती हुई कुर्सी खींच कर बैठी। मेरे पुराने कॉलेज में एक मॉक ट्रायल है सरकार बनाम हैरी पॉटर। मुझे पहले बतौर जज मदऊ किया गया था मगर दिफा के पास एक पुराना टीचर था और मेरी प्रोसिक्यूशन के स्टूडेंट से बनती बहुत है, सो मैंने जज के बजाय इस्तिगासा बनना बेहतर समझा। अब इसको 2 दिन से कह रही हूँ कोई किरदार बनकर गवाही देने के लिए आ जाए, मगर नहीं। मॉक ट्रायल? नुदरत ने इस्तिफामिया नज़रों से देखा। मॉक ट्रायल जिसमें किसी फेरी टेल, जंगी वाक़या या किसी भी हकीकी या फ़र्ज़ी केस को लेकर कार्रवाई की जाए और फैसला सुनाया जाए। मकसद अमूमन तलबा को सिखाना ही होता है, जुमर ने वजाहत की। सरकार बनाम हैरी पॉटर? हुनैन को दिलचस्पी हुई मगर झिझकते हुए पूछा, हैरी पे इल्ज़ाम किस चीज़ का है? मैं बताता हूँ। सादी जो 2 दिन से उस गैर इंसानी केस पे तपा हुआ था बोलने लगा। याद है 4th बुक में टूर्नामेंट के अख्ताम पे हैरी के साथ मुकाबलेबाज लड़के सेड्रिक को वोल्डेमॉर्ट ने मार दिया था। हुनैन ने इस बात में सर हिलाया, मगर जब हैरी सेड्रिक की लाश और टूर्नामेंट के कप के साथ वापस आया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने ही सेड्रिक को कत्ल किया है और फुप्पो इस्तिगासा में है और हैरी को कातिल साबित करवा कर ही दम लेंगी। जुमर ने शान उचकाए। फैसला करना तो जज का काम है, मैं तो सिर्फ दलाइल दूंगी। आखिर हैरी अपने हरीफ की लाश के साथ मिला था। मगर आपको तो रॉन की गवाही की ज़रूरत ही क्यों है? सादी उलझा। रॉन तो हैरी का दोस्त है, वो तो उसके हक़ में ही गवाही देगा। हाँ ठीक है, दे दे हक़ में गवाही। वो अब उससे वो कागज़ निकाल कर दे रही थी जिसमें रॉन से मुतल्लिक नोट्स थे। चूँकि ये नॉन स्क्रिप्टेड ट्रायल था इसलिए मुश्किल था। जुमर अदालत में कोई भी सवाल कर सकती थी। वो ज़रा मुतवज्जा होकर सुनने लगा। हुनैन खामोशी से उठाई। अम्मी की हांडी दम पे थी और वसादी के कमरे में उसकी चीज़ें जोड़ रही थी। वह हफ्ता पहले आया था 1.5 माह के लिए। मिलने मिलाने में ही ये दिन गुजर गए और जुमर की शादी सर पे थी। इससे पहले वो कोई 6 माह कबल आया था भागम भाग 4 दिन के लिए।
بڑی امی کی وفات پہ سب نے منع کیا کہ مت آؤ، ایگزامز قریب ہے، مگر وہ آ گیا اور پھر چلا بھی گیا۔ حنین امی کو مصروف دیکھ کر پلٹنے لگی، پھر سادی کی اسٹڈی ٹیبل پہ دھرا خالی مگ دیکھ کر سوچا اگر اسے کچن میں لے جا کر رکھ دے تو امی پہ احسان عظیم ہو جائے گا۔ ویری گڈ۔ وہ قریب آئی مگر مگ اٹھانے سے پہلے سادی کے بیگ سے نکلی کتابوں تک وہ رک گئی جو امی میز پہ ڈھیر کر رہی تھیں۔ ان میں ایک کتاب کا نام منفرد سا تھا، اس نے وہ 28 صفحے الٹ پلٹ کیے۔ ہاشم کے دستخط نیچے محمد اولا کے، بھائی کو غالباً ہاشم بھائی نے تحفے میں دی تھی۔ حنین کرسی پہ بیٹھ کے وہ مزید صفحے پلٹے۔ 13ویں صدی کے کسی عالم کی لکھی گئی عربی کتاب کا انگریزی ترجمہ تھا وہ۔ اس نے دباچہ پلٹا، شاید کوئی ناول ہو، مگر نہیں، وہ نان فکشن تھا۔ وہ نہیں پڑھنا چاہتی تھی مگر پھر بھی پڑھنے لگی۔ کتاب کے صفحے کورے تھے اور ان پہ جگمگاتے الفاظ سیاہ ہیروں جیسے، اور قلم سے لکھے الفاظ اگر اللہ چاہے تو صدیوں تک امر ہو ہی جاتے ہیں۔ کتاب اور اس کے درمیان موجود 700 سال کا فاصلہ ان الفاظ کی طاقت کو روکنے کے لیے ایسا تھا جیسے نور کے چشمے کی راہ میں رکھا کوئی لکڑی کا ٹکڑا، جیسے سنہری پانی محسوس تک کیے بنا بہتا چلا جائے۔ 7 صدیوں کا فاصلہ عبور کرنے کے لیے ایک دروازہ تھا اور حنین اس دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ 21ویں صدی کی حنین، ٹراؤزر اور لمبی قمیض میں ملبوس، آنکھوں پہ چشمہ، بال فرنٹ چوٹی میں، وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے کتاب میں داخل ہونے کے لیے یہ دروازہ کھولنا تھا، سو اس نے کھول دیا۔ اندر روشنی تھی، تیز روشنی۔ حنین نے قدم رکھے، دروازہ پیچھے بند ہو گیا۔ وہ ایک کچے راستے پہ کھڑی تھی۔ یہ 13ویں صدی عیسوی تھی، ہر شے زرد اور پھیکے رنگ کی تھی۔ دمشق کا بازار اور ارد گرد سر ڈھانپے گزرتے لوگ۔ وہ احتیاط سے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی، لوگ گزرتے رہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایڈونچر اچھا تھا، وہ چلتی رہی، پھر وہ رکی۔ ایک مسجد نما عمارت کے سامنے مجمع لگا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی آگے آئی، پنجے اٹھا کر گردن اونچی کر کے کسی کندھے کے اوپر سے جھانکا۔ زمین پہ ایک آدمی اکڑوں بیٹھا تھا، مریل اتنا گویا ہڈیوں کا پنجر ہو، سرخ متورم آنکھیں، ان میں چھپا کرب۔ وہ خراب حالت میں تھا، حالانکہ اس کا لباس بوسیدہ تھا، نہ کوئی زخم کا نشان تھا، مگر مایوسی اور اذیت نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ آنکھ میں کوئی ٹھہرا آنسو تھا جو نہ وہ پیتا۔ اسے کیا ہوا تھا؟ مجمع یکا یک چھٹنے لگا، وہ بھی پیچھے ہٹ کے ادھر ادھر دیکھا، لوگ عمارت کی طرف جا رہے تھے، وہ بھی پیچھے ہو لی۔ عمارت کی نیچے 4 دیواری کے پار دیکھا، کچھ لوگ اندر سے کسی کو اپنے ہمراہ لا رہے تھے۔ نفیس نرم خو دکھتے شیخ معلم، وہ لوگ اب شیخ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہ سب اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو ان سے بیگانہ تھا، یکسر بیگانہ۔ کسی صدا لگانے والے نے صدا لگائی، کیا فرماتے ہیں آئمہ دین ایسے شخص کے بارے میں جس کا دین اور دنیا اس مہلک مرض نے تباہ کر دیا ہو؟ کیا ہے اس مرض کی کوئی دوا اے شیخ؟ امام شیخ نے گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور بولے تو حنین کو ان کی آواز صاف سنائی دی جیسے دل میں اتر گئی ہو۔ اللہ نے اتاری ہے ہر مرض کی دوا، جو اسے جانتا ہے وہ اسے جانتا ہے، جو اسے نہیں جانتا وہ اسے نہیں جانتا۔ مگر اسے ہوا کیا ہے؟ حنین کے لبوں سے پھسلا، پھر زبان دانتوں تلے دبائی۔ بھلا 7 صدیاں پہلے گزرے شیخ اسے کیسے سمجھ سکتے تھے؟ نہ اس کے سوال نہ اس کے جواب، مگر شیخ نے دیکھ لیا تھا اسے بھی اور اس کی آنکھوں میں رقم سوال کو بھی، اور وہ مسکرا کر بولے، اس سے مرض عشق ہے۔ مرض عشق؟ اس نے تعجب سے دہرایا، عشق مرض ہے؟ بلکہ جان لیوا مرض ہے۔ تو اس نے گردن موڑ کر اس اکڑوں بیٹھے شخص کو دیکھا اور پھر شیخ کو۔ تو کیا مرض عشق کی بھی کوئی دوا ہے؟ یہ مگ رکھ کر آؤ کچن میں، دروازے کی دوسری جانب امی آواز دے رہی تھی، اور حنین نے شیخ کو دیکھا۔ وہ اس کے ٹھہرنے کے منتظر تھے مگر وہ رکی نہیں، دوڑ کر پیچھے گئی، سنہری دھوپ سے بھرے دروازے کو دھکیلا اور واپس۔ اس نے کتاب بند کر دی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ بھائی کی کرسی پہ بیٹھی تھی اور ندرت سر پہ کھڑی ڈانٹ رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا، وہی پرانی عادت، جو پڑھتی اس کو تصور کرنے لگ جاتی اور اس زمانے میں پہنچ جاتی۔ صرف ایک پیراگراف نے اتنا متاثر کیا، پوری کتاب تو پاگل کر دے گی۔ ہٹاؤ بھائی، نہیں پڑھنی ایسی کتابیں۔ وہ اٹھی، کتاب شیلف میں رکھی، عنوان قدر مزید واضح ہوا۔ ایک مکمل جواب اس شخص کے لیے جس نے سوال کیا تھا، شفا دینے والی دوا کے بارے میں۔ اچھا نا امی، سن لی ہے؟ وہ ان کی بار بار کی ڈانٹ پہ چڑھ کر کہتی مگ اٹھائے باہر نکل آئی، اور گول میز کے گرد پھپھو بھتیجا ابھی تک الجھ رہے تھے۔ آگے آئی، سمر نے اسے دیکھا تو کوئی خیال آیا، تمہاری امریکن دوست نے بھی آنا تھا نا، شادی پہ کب آئے گی؟ پرسوں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، اسے پاکستان گھومنے کا نا بہت شوق ہے، وہ آئے گی تو ہم سب سکردو جائیں گے۔ اور مسکرا کر وہ برتن لگانے لگی، یعنی امی پہ دوسرا احسان، اور سین ہوا ختم۔ جنگ ہاری نہ تھی ابھی کے فراز، کر گئے دوست درمیان سے گریز۔
آفس میں عجیب سے تناؤ کی سی کیفیت تھی. فاطمی صاحب فائل سامنے رکھے تعجب سے ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹ رہے تھے اور 27 سے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے وارث کو دیکھا. امیزنگ ورک، میں نے تمہیں اس کیس کا آئیو بنا کر بہت اچھا کیا ہے. اور وارث ہلکا سا مسکرایا، سر کو خم دیا. تھینکس سر. قدرے توقف سے اضافہ کیا، یہ فائلز کرپشن چارجز کے ثبوت اور شواہد کی ہے اور کرپشن کیس کھڑا کرنے کے لیے کافی ہے، مگر یہ فائل، اس نے الگ رکھی سیاہ کور والی فائل کی طرف اشارہ کیا، یہ وہ چیزیں جو ہاشم کاردار کے خلاف مجھے ملی ہیں یہ ہمارے دائرہ کار سے باہر ہیں، ہم ان کو ایک دوسری ایجنسی میں بھیج سکتے ہیں. ہاں میں ایسے ہی کروں گا. گڈ جاب قاضی. انہوں نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی اور اس کو دیکھا. وارث سر کو خم دے کر اٹھ کھڑا ہوا تھا. ہمیں اریسٹ وارنٹ نکلوا لینے چاہیے. شور، میں یہ کام جلد از جلد کروں گا. یہ اختتامیہ جملہ تھا. وارث سر ہلا کر دروازے کی طرف آیا، پھر باہر جانے سے قبل ایک سوچتی نظر اپنے باس پہ ڈالی. ایک واہمہ، مگر سر جھٹک کر نکل گیا. اس کے جاتے ہی فاطمی صاحب اٹھے، دروازہ لاک کیا، موبائل نکالا، کال ملائی اور فون کان سے لگاتے اس سیاہ فائل کے صفحے پلٹنے لگے. ہاشم اپنے آفس میں میز پہ فائلز پھیلائے الجھا بیٹھا تھا. موبائل کسی فائل تلے رکھا تھا. وائبریشن کی زوں زوں پہ اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارا، موبائل نکالا اور ہیلو کہا. قدرے اکتاہٹ سے کوٹ سٹینڈ پہ ٹنگا تھا اور وہ ویسٹ میں ملبوس تھا. کیا حال ہے کاردار صاحب؟ گڈ، آپ سنائیے. موبائل کان اور کندھے کے درمیان لگائے وہ فائل کے صفحے پلٹ رہا تھا. اللہ کا کرم. وقفہ پھر لیا گیا. سنا ہے اورنگزیب کاردار صاحب بائی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اگلے الیکشن کی ریہرسل؟ جی، ان کے دوستوں نے ان کو سیاست میں دھکیل دیا. خیر، گڈ فار ہم. وہ فون کان اور کندھے کے درمیان لگائے شیلف تک گیا اور وہاں رکھی فائلوں کو باری باری نکال کر چیک کرنے لگا. خیر، اور کوئی نئی بات؟ وہ میرا بیٹا مجھ سے ذرا خفا ہے. اس کے لیے کار امپورٹ کروائی تھی، وہ کراچی پورٹ پہ کھڑی. ابھی تک میں مصروف تھا. میرا ایک اے ڈی ایک کرپشن کیس پہ کام ہے. میں بالکل سمجھ گیا فاطمی صاحب. جھک کر ایک ڈبہ دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور چلتا ہوا میز تک آیا. ذرا سا مسکرایا بھی. ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیجیے، کسٹم ڈیوٹی ادا کیجیے اور کار کلیئر کروا لیں، کیونکہ ہم کام کرتے ہیں آئل کا، اور تیل اور پانی میں یہی فرق ہوتا ہے. تیل میں کوئی جاندار شے تیر نہیں سکتی، جو گرتا ہے پھر وہ ڈوب ہی جاتا ہے. آپ کے اے ڈی نے جو اسکینڈل بنانا ہے بنا لے، کیونکہ یہ امریکہ نہیں ہے. یہاں لوگوں کا اخلاقیات کا معیار امریکیوں جتنا بلند نہیں ہے. یہاں کوئی افیئر، کوئی کرپشن چارج کسی سیاستدان کا کریئر خراب نہیں کر سکتا. میں بالکل سمجھتا ہوں یہ سب، اسی لیے میں نے آپ کو فون کیا ہے. پہلے آپ چاہیں تو میں کل ہی اپنے لڑکے سے استعفیٰ مانگ کر کیس بند کر سکتا ہوں. اسے جاری رکھنے دیں، شوق پورا کر لیں. میرے باپ کے ہاتھ صاف ہیں. چند لمحے خاموشی چھائی رہی اور پھر فاطمی صاحب نے سیاہ فائل کی جلد پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سرسری سا کہا. آپ پچھلے مہینے کی 2، 13 اور 22 تاریخ کو پشاور میں ہونے والی میٹنگز میں شامل تھے ہاشم. اور ہاشم کا ڈبے کو کھولتا ہاتھ رکا. بے یقینی سے اس نے سر اٹھایا اور رنگت پھیکی پڑی. آپ نے درست کہا ہاشم، کرپشن، افیئرز، ڈرگز، یہ پاکستان میں کسی کو تباہ نہیں کر سکتی، مگر ایک چیز تو کر سکتی ہے، علاقہ غیر کے دہشت گردوں کے لیے منی لانڈرنگ کرنا، جس کے بدلے وہ آپ کو اپنے علاقوں میں کاروبار کرنے دیتے ہیں. اگر آپ ایک دفعہ ملٹری کی بیڈ بکس میں آ گئے تو کوئی بھی چیز آپ کو بچا نہیں سکے گی. اور وہ خاموش، بالکل ساکت کھڑا تھا. گردن میں بار بار ابھر کر معدوم ہوتی گلٹی دکھائی دیتی. پھر اس نے تیزی سے جھک کر قلم نکالا، نوٹ پیڈ سامنے کیا. کون سی گاڑی ہے، ماڈل اور میک، اور کس کے نام پہ ہے؟ وہ تیزی سے قلم کاغذ پہ گھسیٹتا تفصیلات لکھتا گیا. دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں. فون بند کر کے ڈبہ وہیں چھوڑے، کوٹ کھینچ کر اتارتا وہ باہر بھاگا. سیکریٹری گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی. وہ تیز تیز کوریڈور میں چلتا لفٹ کی طرف جا رہا تھا اور ساتھ ہی موبائل پہ کال ملا رہا تھا. خاور فوراً گھر پہنچو ابھی کے ابھی. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. خواب تو روشنی ہیں، نوا ہیں، ہوا ہیں، جو کالے پہاڑوں سے رکتے نہیں. کمرہ عدالت میں کارروائی روانی سے جاری تھی. معزز جج صاحبان توجہ اور خاموش سے براں جمع کٹہرے میں کھڑے گواہ کا بیان بھی سن رہے تھے، جس سے استغاثہ کی جانب سے زمر جرا کر رہی تھی. وہ سرکار بنام ہیری پوٹر کا عینی شاہد، اور پیچھے حاضرین کی نشستوں میں روش کی بائیں جانب بیٹھے لوگوں میں سے ایک سعدی بھی تھا جو خفگی سے اسے گھور رہا تھا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت مقتول لڑکا قتل ہوا تب آپ قبرستان میں موجود تھے؟ زمر قلم ہاتھوں میں گھماتی آہستہ آہستہ سے سامنے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی. جی.
वोल्डेमॉर्ट ने ताबेदारी से इस बात में सर हिलाया। वो एक स्टूडेंट था जो मौके की मुनासबत से स्याह चौग़े में मलबूस था, और जिस वक्त मुल्ज़िम हैरी मकतूल के साथ इधर आया, आप कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे? मैं जी अपने वालिद साहब की कब्र पे फातिहा पढ़ रहा था, वो बड़ी ही मस्कीनियत से कह रहा था, और सादी ने पहलू बदला। करीब ही बैठी लड़कियों का एक ग्रुप बामुश्किल हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। आप तो जानती हैं, मासूम लॉर्ड कह रहा था, कि माशाल्लाह ये हैरी बचपन से ही माहिर अमलियात था। साल भर की उम्र में इसने मुझे तावीज़ करके आधा मार डाला। मैं तो तब से जंगलों में दर बदर भटकता दरवेशी की ज़िंदगी गुजार रहा था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, दिफा का वकील खड़ा होकर चिल्लाया, और जज ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। गैर मुतल्लका, उसने वजह बताई। मंजूर, जज ने गवाह को तंबीह की, गैर मुतल्लका बातें मत करें। ज़ुमर ने सर हिलाकर संजीदगी से सवाल किया। तो फिर अदालत को बताइए कि उस रात क्या हुआ? हाँ जी, उस रात मैंने इसे अपने हरीफ खिलाड़ी के साथ कब्रिस्तान में आते देखा, तो मैंने प्यार से कहा कि बेटा इस वक्त तुम्हें बिस्तर में होना चाहिए, मगर उसने कहा कि अंकल हमारे मामले से दूर रहो, और फिर आओ देखा न ताओ, अपने हरीफ को कत्ल कर दिया। मैं तो तब से जी हालत सोग में ही हूँ। और शादी का बस नहीं चल रहा था कि उस वोल्डेमॉर्ट का हशर कर दे। सबको पता था कि वही असल कातिल है, मगर ये अहले कानून तो कानून से ज़्यादा अंधे थे। उसे भी कटहरे में बुला लिया गया, और ज़ुमर ने सवालात का आगाज़ किया। क्या यह दुरुस्त है कि आप मुल्ज़िम हैरी के बेहतरीन दोस्तों में से हैं? जी, ये बात इतनी दुरुस्त है जितनी ये कि हैरी बेगुनाह है। वह सामने खड़ी ज़ुमर की आंखों में देखकर मुस्कुरा कर बोला, और ज़ुमर ने सादगी से उसे वापस देखा। यानी कि आप वक़ूआ के वक्त मौजूद थे? नहीं, वो गड़बड़ाया, मगर हैरी ने मुझे ख़ुद बताया कि वोल्डेमॉर्ट ने ये कत्ल किया है। आप ये इस बुनियाद पे कह रहे हैं जो मुल्ज़िम ने आपको बताया है? मुझे मालूम है कि वह सच कह रहा था। यानी कि आपको मालूम हो जाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं? क्या आपको मालूम है कि इस वक्त मैं क्या सोच रही हूँ? वह संजीदा थी, और सादी बिल्कुल चुप हो गया। अपने जवाबात में राय का आंसर शामिल करने से गुरेज कीजिए, जज ने तनबीह की। ज़ुमर दाएं से बाएं चलती कटहरे के सामने आई संजीदगी से सादी को देखा। क्या आप किसी चो चोंग नामी लड़की को जानते हैं? जी, वो मकतूल लड़के की गर्लफ्रेंड थी, और वो बेख्तियार चुप हुआ। और मुल्ज़िम उसी लड़की को पसंद करता था, इसी बिना पे वो मकतूल से रकाबत भी रखता था। क्या यह दुरुस्त है? और सादी ने कहा, आप इस बात को गलत रुख, और उसने उसे टोका। हाँ या नहीं मिस्टर रॉन? वो नर्म सी सख्ती से बोली, और उसने चारों चार कहा। जी हाँ। और क्या ये भी दुरुस्त है कि मकतूल और मुल्ज़िम एक ही टूर्नामेंट जीतने के लिए कौशां थे, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान मामूली सा हरीफाना जज्बा भी था? और सादी ने कहा, जी, मगर वो इतना कम था कि उसकी बिना पे हैरी उसे कत्ल नहीं कर सकता था। और क्या ये भी दुरुस्त है कि जिस दिन हैरी का नाम मुकाबले के लिए मुंतखब हुआ था, उस रात आप उससे नाराज़ हुए थे और जेलस भी, क्योंकि हैरी की वजह से आपकी शख्सियत हमेशा दब जाती थी? और सादी का मुंह तो बेयकीनी से खुला रह गया। सब वाक़यात ज़ुमर ने दोहराए थे रात को, मगर ये नहीं बताया था कि वह यूं सवाल करेगी। जी, मैं सिर्फ जेलस हो गया था, मगर बाद में हम ठीक हो गए, और मुझे इस ज़रा सी खफगी के लिए भी अफसोस है। और इसी अफसोस और एहसास जुर्म के बाइस आप बार बार हैरी की हिमायत कर रहे हैं? और सादी ने कहा, नहीं तो मैं तो आप हैरी की हिमायत नहीं कर रहे। यार, सादी को कुछ समझ ही नहीं आया। मैं इस वजह से नहीं कर रहा, मगर वो सुने बिना जज की तरफ रुख किए खड़ी हुई, सर को खुम देकर कहा, इतना काफ़ी है योर ऑनर, और वापस अपनी पोजीशन पे जा और टांग पे टांग रख कर वहाँ पे बैठी। मैं यकीन नहीं कर पा रहा, जजेस के पैनल ने हैरी को मुजरिम करार दे दिया। हद है। फैसला आने के बाद कोर्ट रूम से निकलते हुए खफकी से ज़ुमर से बोला था। ज़ुमर मुस्कुराती हुई उसके साथ चलती जा रही थी। राहदारी में इधर उधर गुजरते स्टूडेंट्स के सलाम का सर के खम से जवाब देती मुतमईन पुरसुकून सी। सबूत उसके ख़िलाफ़ जाते थे और उसका दिफा कमज़ोर था। सबको पता है कि हैरी बेगुनाह ज़ुमर घुंघराले बालों वाला लड़का हनूस खफा था। जज फैसले जज्बात पे नहीं करता, सबूत पे करता है, ज़ुमर ने कहा। और आपने क्या किया? पहले मुझसे वो बातें कहलवाईं जो हैरी के ख़िलाफ़ चाहती थी, फिर जब देखा कि मेरी हिमायत का जज पे असर हो जाए शायद, तो मेरी क्रेडिबिलिटी मशकूक कर दी। हैरी से जेलसी वाली बात करके मेरा तो दिल ही टूट गया। और ज़ुमर ने चलते चलते मुस्कुरा कर आंखें घुमा कर उसे देखा। तुम इंग्लैंड जाकर थोड़े स्मार्ट नहीं हो गए? मगर वो खफा खफा सा चलता रहा, तो ज़ुमर ने कागजात का रोल बनाकर उसके कंधे पे धप्पे मारा और नाराज़गी से पलटा। मॉक ट्रायल ख़त्म हो चुका, हकीकी ज़िंदगी की तरफ लौट आओ। और सादी मुस्कुराती और तने आसाब ढीले पड़े। दफ़ा करो हैरी को, जादूगर की औलाद ना हो तो। आपकी छुट्टी मंजूर होगी? हाँ, वो गहरी मुतमईन सांस लेकर बोली। वो राहदारी से निकल कर लॉन तक आ चुके थे और इतने साल की पढ़ाई और जॉब के बाद 6 माह की छुट्टी यूँ लगता जैसे सदियों की थकन उतरेगी।
ہاں کوئی تو صبح میں بھی جاگوں اور آفس جانے کی ٹینشن کے بغیر جاگوں. اور ہاشم بھائی کی بیٹی کی پارٹی میں آ رہی ہیں آپ؟ وہ گاڑی تک آتے ہوئے یاد آنے پہ پوچھ بیٹھا. میں بالکل نہ آتی، مگر اس دن ابا کورٹ آئے کام سے اور ہاشم مل گیا، اس نے خود دعوت دے دی. ابا بھرم رکھ لیں گے مگر ان کو بھی وہ میری طرح کوئی خاص پسند نہیں آیا. وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے بتا رہی تھی اور سادی گڈ کہہ کر بیٹھ گیا. ہاشم بھائی کو وہ پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ ان سے ایسے ہی کترا جاتا تھا. اور سین ہوا ختم. راہداری میں سادی کے کمرے کا دروازہ کھلا نظر آ رہا تھا. اندر وہ کھڑا جلدی جلدی ٹائی پہن رہا تھا، ابھی مکمل تیار نہیں ہوا تھا اور پارٹی شروع ہونے میں وقت بھی کم رہ گیا تھا. آگے آگے چلتے جاؤ تو گول میز آتی، اندر مڑ جاؤ تو لاؤنج میں اونچی آواز سے ٹی وی چل رہا تھا. ایک صوفے پہ فارس ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، گرے کوٹ اور گول گلے کی سفید شرٹ میں ملبوس بیٹھا بار بار گھڑی دیکھتا، اور کبھی ندرت کو جیولری پہننے کے ساتھ ساتھ سیم اور سادی دونوں کو زور سے ڈانٹ کر جلدی نکلنے کا کہہ رہی ہوتی تھی. پھر توپوں کا رخ سامنے بیٹھی خفا خفا سی گھر کے کپڑوں میں ملبوس حنین کی طرف ہو جاتا. ہاں کب تیار ہوگی تم؟ ماموں کب سے لینے آئے بیٹھے ہیں؟ اور وہ سر جھٹک کر بڑبڑا کر رہ گئی. نہیں جانا مجھے کسی پارٹی وارٹی میں، بس اتنا ہی کہا تھا کہ مجھے آج شام علیشا سے ملوانے کوئی اس کے ہوٹل لے جائے، مگر نہیں. ندرت نے اسے نظر انداز کیا اور لینڈ لائن فون اٹھا کر ریسیور کان سے لگایا. سیٹ کو گھٹنے پہ رکھا اور نمبر ڈائل کرتے ہوئے آواز لگائی. سادی جلدی کرو، پھپھو لوگ پہنچ گئے ہوں گے. فارس نے چونک کر ندرت کو دیکھا. وہ لوگ بھی مدعو ہیں؟ سرسری سے پوچھا. حنین نے کنکھیوں سے فارس کا بے تاثر چہرہ دیکھا. ندرت اب ہمسائی خاتون سے فون پہ بات کرنے لگی تھی میٹھے نرم لہجے میں. السلام علیکم بھابھی جی، میں ٹھیک. آپ نے صبح کڑی بھیجی تھی نا، میں شکریہ نہیں ادا کر سکی. جی آپ نے اتنا تکلف کیا. ایک منٹ. ریسیور کے ماؤتھ پیس پہ ہاتھ رکھا غصے سے حنین کو دیکھ کر چلائیں. آہستہ کرو ٹی وی کی آواز، آگ لگے اس ٹی وی کو. میں کیا کہہ رہی ہوں حنین؟ میں ایک دفعہ اٹھ گئی نا، جوتے لگا لگا کر حشر بگاڑ دینا میں نے. اور حنین نے تلخی سے ریموٹ اٹھا کر زور سے بٹن دبایا. آواز بند. سارے اداکار گونگے ہو گئے. ندرت واپس نرمی سے فون پہ بات کرنے لگی. وہ ان بھولی ماؤں میں سے تھی جن کو پورا یقین تھا کہ ریسیور کے ماؤتھ پیس پہ ہاتھ رکھ دینے سے آواز دوسری طرف بالکل نہیں جاتی. اور فارس نے آنکھیں سکیڑ کر ہنّا کو دیکھا. تمہارا موڈ کیسے بہتر ہوگا اٹالین کھانے سے؟ اگر اب میں نے اٹالین کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میرا نام حنین نہیں. وہ کاٹ کھانے کو دوڑی. پھر علیشا سے ملنا ہے، میری دوست، مگر سب مصروف ہیں. ندرت نے بات کرتے کرتے جھک کر جوتا اتارنا چاہا مگر سینڈل کے سٹریپ بند تھے. اب کون کھولے، وہ بھی اس ڈھیٹ اولاد کے لیے. واپس کڑی نامہ سنانے لگی. وارث نے موبائل نکالا، کال ملائی. وارث تم اور سارا آ رہے ہو نا؟ اوکے، آپا کی طرف آ کر ان سب کو لے جاؤ، میں حنین کو اس کی دوست کی طرف لے کر جا رہا ہوں. موبائل بند کیا اور ہکا بکا بیٹھی. حنین کو دیکھ کر آئیبرو اٹھائی. 10 منٹ میں تیار ہو کر آؤ ورنہ میں جا رہا ہوں. ندرت ہیں کرتی رہ گئی اور وہ کرنٹ کھا کر اٹھی. بے یقینی سے فارس کو دیکھا. مگر آپ پارٹی میں کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں. وہ فوراً بھاگی، پھر الٹے قدموں واپس آئی. فارس کے کان کے قریب جھک کر معصومیت سے پوچھا، کیا جو ابھی اٹالین کے بارے میں ارادہ ظاہر کیا تھا وہ واپس لے سکتی ہوں؟ فارس نے صرف گھورا. وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر سوری کہتی اندر بھاگ گئی. جلدی جلدی تیار ہوئی، اینک اتار کر کانٹیکٹ لینس لگائے. آنکھ میں ڈالے نہیں جاتے تھے، بار بار پھڑک کر باہر نکل آتے تھے. عادت جو نہیں تھی، پھپھو کی شادی کے لیے اس نے خریدے تھے. ماتھے پہ کٹے بال چھوڑ کر باقی کے اطراف میں پن لگا کر کھلے رہنے دیا. نیا پرس اٹھایا جو 3 ماہ قبل انگلینڈ سے واپسی پہ سارا لائی تھی. باہر آئی. وارث اور سارا آ چکے تھے. وارث کی گاڑی کے قریب فارس اور وہ کھڑے باتیں کر رہے تھے. فارس فکر مندی سے کہہ رہا تھا، تم استعفیٰ نہیں دو گے، بھلے آج پہلی دفعہ ہی مانگا ہے مگر مت دینا. ساتھ ہی ہنّا کی طرف چابی اچھالی. اس نے کیچ کی. فارس کی گاڑی تک آئی. فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کر شیشہ کھول دیا. ان دونوں کی باتوں کی آواز پہنچنے لگی. میں جس کیس کا آیا ہوں نا، اس سے متعلقہ لوگوں کے تعلقات ہیں فاطمی سے. الیاس فاطمی میرا باس، مجھے لگتا ہے وہ مجھے بیچ آیا ہے. وارث کے چہرے پہ بظاہر سکون تھا مگر وہ اضطراب چھپا رہا تھا. تم کس کیس کے آئے ہو؟ ظاہر ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے. اوکے، مگر ندرت، سادی اور سیم اسی وقت باہر آ رہے تھے اور فارس نے رک کر پریشانی سے وارث کو دیکھا. تم بس ابھی کچھ مت کرنا اور ہم کل اس بارے میں بات کریں گے. ابھی مجھے نکلنا ہے مگر تم استعفیٰ نہیں دو گے، ٹھیک ہے نا وارث؟ اس کو تنبیہ کرتا وہ بار بار دہراتا وہ واپس گاڑی کی طرف آ گیا. وارث سر ہلا کر پھیکا سا مسکرایا اور گاڑی کی طرف مڑ گیا. فارس اندر بیٹھا چابی گھمائی، کار ریورس کی. حنین نے دیکھا اس کا الجھا ہوا چہرہ بے حد فکر مند تھا. ایک لمحے کو اس نے ذہن میں دہرایا، الیاس فاطمی، الیاس فاطمی. پھر علیشا سے ملنے کا خیال ذہن میں چھاتا گیا اور لب پہ اس کے مسکرانے لگے.
वो मगन सी विंड स्क्रीन देखने लगी। सड़क को काटती सफ़ेद धारियाँ वक्फे वक्फे से गाड़ी तले आकर गायब हो जाती। उसने गिना 3 3 1 टोटल 10 और फिर से गिनती शुरू। और साथ ही हुआ यह सीन ख़त्म। सोनिया की दूसरी सालगिरह की दावत कसर कारदार के लॉन के बजाय लिविंग रूम और मलहिका डाइनिंग रूम, ड्राइंग और सन रूम वगैरह में मुनक़्क़िद की गई थी। सारे दरवाजे स्लाइडिंग थे, दीवारों में घुसा दिए गए। घर का ग्राउंड फ्लोर खुला सा कमरा बन गया। मेहमान इधर उधर टहल रहे थे। शहरीन दरवाजे खुले हुए दरवाजे पर मुस्कुरा कर मेहमानों को रिसीव कर रही थी। दाखिली दरवाजे पर फर्शी जामनी मैक्सी में मलबूस अपना इस्तिराब छुपाने की कोशिश करती, इधर उधर हाशिम को तलाश करती, फिर मसरूफ़ हो जाती। सीढ़ियों के ऊपर कमरों के आगे बनी रेलिंग के साथ स्याह गाउन में मलबूस जवाहिरात खड़ी थी। सर्द गहरी मुस्कुराहट के साथ एक खातून से बात कर रही थी और बाल समेट कर बाएं कंधे पे डाले हुए थे। दफतन हाशिम पीछे से चलता हुआ आया। कोट का बटन खुला था, लब भिंचे हुए, आंखों में सख्ती थी। उसने मुझे अपनी माँ चाहिए कुछ देर के लिए कहकर जवाहिरात की कोहनी थामी और अपने हमरा आगे ले गया। वो कदरे हैरान कदरे चौंकती साथ खिंची चली आई। हाशिम ये वो उसे स्टडी में लाया। खावर पहले से मौजूद था। जवाहिरात ने तशवीश से उसके मुकाबिल खड़े उसे देखा। तुम ठीक हो हाशिम? अभी बिल्कुल नहीं। बालों में हाथ फेर कर गहरे सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया और तकान से माँ को देखा। हम किसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं वो जानते हैं। और जवाहिरात को तो सांस ही रुक गया। तुम्हारा बाप जानता है? अगर वो जानते होते तो क्या मैं यहाँ आपको ज़िंदा खड़ा नज़र आता? वो तल्खी से उसे देख कर बोला और जवाहिरात का सांस बहाल हुआ। नैब वाले वो हमारी कंपनीज़ की तफ्तीश कर रहे हैं, मगर उनको हमारी दहशतगर्दों के ग्रुप के लिए की गई मनी लॉन्ड्रिंग की मालूमात मिल गई हैं। केस के सरबराह ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से इस्तीफ़ा ले लेगा, मगर मालूम है वो कौन है? कौन? वो यकटक उसे देखते हुए बोली, वारिस का सौतेला भाई वारिस। आगे आप खुद ही समझ सकती हैं कि डैड तक मेरी और आपकी इन सरगर्मियों को पहुंचने से अब कोई रोक नहीं सकता। और जवाहिरात ने ढाल सी होकर कुर्सी पे बैठ गई। सर हाथों में उसने गिरा लिया। मसला ये है मैम कि वारिस का बॉस वो केस फाइल्स हमारे हवाले नहीं करेगा। खावर ने कहना शुरू कर दिया। वो खुद पे कोई भी आंच नहीं आने देगा। हमें वारिस को खुद चेक करना होगा। जवाहिरात ने सर उठाकर गुलाबी पड़ती आंखों से हाशिम को देखा। तो तुमने इसलिए अपने बाप से फारिस के भाई को फ़ोन करवाया ताकि वो पार्टी में ज़रूर आए? और अभी अभी मैंने देखा कि वो आया भी हुआ है, खड़ा है नीचे। हम 3 दिन से उसको फॉलो कर रहे थे मैम। वो हॉस्टल में रह रहा है। बीवी अपनी माँ के साथ होती है। उसका लैपटॉप फाइल सब हॉस्टल के कमरे में होता है। वो इधर है और मैं उसके हॉस्टल जा रहा हूँ। हमें चेक करना है कि उसके पास क्या क्या है और उसने किस किस को दिखाया है वो सब। और तुम मुझे ये सब अब बता रहे हो? वो फट पड़ी और गुस्से से दोनों को देखा, क्योंकि कल आप इंग्लैंड से वापस आई हैं और आप अभी मुझे नज़र आई हैं। जवाहिरात बेफर कर हाशिम के सामने खड़ी हुई और गुर्राई, तुमने कहा था कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम सब संभाल लोगे, तो फिर ये सब क्या है? मैं कोई आधी मुजरिम नहीं हूँ। 2 साल भी नहीं हुए मुझे ये काम करते हुए। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतनी जल्दी नज़रों में आ जाऊँगा। मगर जवाहिरात नफ़ी में सर हिलाती उसको सुने बगैर मुस्तरब सी बोले जा रही थी। हाशिम हाशिम, इस सबको ख़त्म करो, उसका मुंह बंद करो, कुछ भी करो मगर जल्दी। एक सख्त नज़र उन दोनों पे डालकर वो बाहर निकल गई और हाशिम फ़ौरन खावर की तरफ पलटा। इसको बिल्कुल भी मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम उसके हॉस्टल गए। उसके जाने से पहले आ जाना, क्योंकि अगर उसे कुछ इल्म हुआ तो वह इंतकाम में आकर ऐसी जंग शुरू करेगा जो मैं भी नहीं चाहता। यस सर। खावर उसके साथ बाहर निकला। दोनों सीढ़ियों के ऊपर रेलिंग तक आए। हाशिम ने नीचे देखा। दाखिली हिस्से पे शहरीन सारा से मिल रही थी। साथ में 2 बच्चियां भी थीं। 8 साल की जुड़वां, कश्मीरी सेब जैसे गालों वाली, शर्मा शर्मा कर माँ के पीछे छुपती। हाशिम ने खामोशी से उनको देखा। गर्दन में गिल्टी सी उभर कर मादूम हुई, आहिस्ता से बोला, वारिस को हर्ट मत करना खावर, उसके बच्चे छोटे हैं। खावर इस बात में सर हिलाकर सीढ़ियाँ उतरने लगा। दाखिली दरवाजे तक पहुंचा तो वारिस अंदर आ रहा था। उसने खावर को रोका। वो रोका, सांस भी गोया रुक गया। मैं सेल फ़ोन साथ ला सकता हूँ, मुझे ज़रूरी कॉल्स की फ़िक्र है। मोबाइल की तरफ इशारा किया। नपतुल अंदाज गौर से खावर का चेहरा देखता आगे गया, मगर खिंचा खिंचा सा था। श्योर सर। खावर सर को खम देकर आगे बढ़ गया। हाशिम गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज करता मुस्कुराता हुआ नीचे आया। वारिस को नज़रअंदाज किया। वो तब तक छुपता था जब तक मुकाबिल शक में हो। अब हकीकत खुल जाए वो छुपा नहीं करता, एतराफ़ कर लेता। इसीलिए वारिस से वो कोई बात नहीं की उसने। सारा की तरफ आया। वो ज़ुमर के साथ खड़ी थी। अज़ली सादा अंदाज में कहती, 1.5 हफ़्ता रह गया फंक्शन शुरू होने में, आप कैसा महसूस कर रही हो? बिल्कुल ब्लैंक। ज़ुमर ने मुस्कुराते हुए शाने उचकाए। वो मरून लंबी कमीज़ पे फूलदार दुपट्टा कंधे पे डाले खड़ी थी। घुंघराले बाल खुले थे। हाशिम ने पुश से उसके बाल देखे और घूमकर सामने आया।
हेलो सारा और हेलो डीए। ज़ुमर ज़रा सा मुस्कुराई, मुड़ी, फुर्सत से उसे देखा। थैंक यू हाशिम, बहुत अरसे से आपने मुझसे कोई फेवर नहीं मांगा। बहुत अरसे से मेरे किसी अजीज़ को क्रिमिनल लिटिगेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ज़ुमर ने सर झटक कर जूस का ग्लास होंठों से लगाया और सारा की तरफ मुतवज्जा हुई। आप कब आई हैं इंग्लैंड से? मुझे तो 3 ही माह हुए हैं हाशिम भाई। घर वगैरह लेने के चक्कर में सारा वक्त गुजर गया। जॉब अभी इसी माह से शुरू हुई है, वो खुशखबरी से बताने लगी। तो घर में कब शिफ्ट होना है? बस अगले हफ्ते। वो खुश थी, अब हम एक फैमिली होंगे। और हाशिम ने मुस्कुरा कर बच्चियों को देखा, एक का गाल नरमी से छुआ। इनके नाम अमल और नूर। सारा ने अपने पीछे छुपती नूर को सामने करना चाहा, मगर वो राज़ी न थी और हाशिम मुस्कुरा कर रह गया। फिर कुछ ही देर बाद जवाहिरात को इधर ले आया। ज़ुमर, ये मेरी मम्मी है और ये हमारी पब्लिक डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ज़ुमर यूसुफ। जवाहिरात मुस्कुरा कर गाल से गाल मिलाकर उससे मिली, फिर अलहदा होकर भरपूर अंदर तक उतरती नजर डाली। सादी की आंटी। फिर जवाहिरात को ज़रा फासले पे खड़े बड़े अब्बा से मिलवाने ले आया। वारिस साथ ही खड़ा था। हाशिम बदस्तूर उसे नज़रअंदाज करता रहा। वो अपनी आदत से बरखिलाफ नहीं जा सकता था और साथ ही हुआ ये सीन ख़त्म। इसी के साथ इस एपिसोड को भी करते हैं ख़त्म। अगली एपिसोड में कुछ चौंका देने वाले फैक्ट्स आपके सामने आएंगे। अलीशा जो 3 साल पुरानी दोस्त होती है हुनैन की, आखिर असल में वो कौन थी? जब जाते हैं वहाँ पे उसके फारिस मामू तो वो पता लगाने की कोशिश करते हैं और वहाँ क्या कुछ होता है। और दूसरी तरफ वारिस मामू की जो फैमिली है उसके घर पे हाशिम पहुँचा चुका है अपने बंदे खावर को। क्या वो बातें और चीज़ें निकलवा सकेगा और क्या वो ख़ुद को बचा सकेगा? जानेंगे हम आने वाली एपिसोड में। कैसी लगी आज की एपिसोड ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर 50-100 लाइक्स आएंगे तो दिन में 2 एपिसोड्स भी आएंगी। ज़रूर कर दीजिएगा लाइक, कमेंट और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।